اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ماہ رجب کی بابرکت ساعتیں ہمارے ساتھ رواں دواں ہیں، اور ان ساعتوں میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ خوشی کے ایام اور نسبتیں اور واقعات شامل ہیں. اہم ترین واقعہ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت. اللہم صلی علی جس کے حوالے سے ہم نے گفتگو پچھلی نشست میں کی تھی، اور وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے علی کے گہوارے کے واقعے کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ علی نے شجاعت کا امتحان گہوارے میں یعنی جھولے میں پاس کر لیا، تو علی جب جوان ہوگا تو کیا کارنامے انجام دے گا. تو کل جھولے میں علی اشدہی کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے نظر آتا ہے، تو آج علی مرحب کو پچھاڑنے چلا ہے. تو 24 رجب کی مناسبت سے آج کا موضوع جنگ خیبر یعنی اس کے محرکات، پیغامات اور اشکالات. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی مناسبتیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. اگر وہ غم کے ایام ہوں تو ہم غم مناتے ہیں، اگر خوشی کے ایام ہوں تو ہم خوشی مناتے ہیں. اور اس منانے میں چاہے خوشی ہو چاہے غم بہت زیادہ فوائد پوشیدہ ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا اظہار مودت ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں، تو ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. دوسرا اہم پہلو، ابھی میں ایک نیوز ویب سائٹ پہ پڑھ رہا تھا کہ if you are depressed you should watch these 15 movies. تو انکریجنگ اور جسے کہتے ہیں کہ موٹیویٹڈ قسم کی موویز، ان کے کمنٹس اور ان پہ تبصرے کہ آپ یہ مووی دیکھیں گے تو آپ میں یہ جذبہ جوش ولولہ. تو دیکھیے ہمارے لیے اور ہماری زندگی کا اٹھنا بچھوڑنا جو ہے وہ اہل بیت ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم کسی زندگی کے موڑ پہ کسی مسئلے سے دوچار ہوں اور اس کا حل قرآن اور اہل بیت کے پاس موجود نہ ہو. تو ایک آدمی ویسی پریشانی میں مبتلا اور اس کو ایک مزید گناہ میں مبتلا کر کے اب ایک اور اس کی پریشانی میں اضافہ کریں. لیکن یہ حقیقت ہے، آپ اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اہل بیت کی دولت میسر ہے. تو قرآن تو چلے ٹھیک ہے، ایک ڈاکیومنٹیشن ہے مسائل کے حل کے حوالے سے، لیکن اس کو پریکٹیکل کوئی کر کے جب نہ دکھائے ہم کیسے سمجھ میں آئے گا ہم کو. تو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں معصومین کی صورت میں ایک ایسی وافر مقدار میں شخصیتوں کی تعداد مل گئی ہے کہ جو ہر جہت سے، ہر مناسبت سے، ہر پہلو سے اس زندگی کے مسائل کو حل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ بدنصیبی ہے اس دور کے لوگوں کی کہ آج کل کا نوجوان، آج کل کی عورت، آج کل کا بچہ جو ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے موویز کی طرف دیکھتا ہے، ڈراموں کی طرف دیکھتا ہے، ٹاک شوز کی طرف دیکھتا ہے، مارننگ شوز کی طرف دیکھتا ہے، لیٹ نائٹ شوز، ڈاکیومنٹریز، ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ وغیرہ. لیکن سب کے سب ایک ادھورا حل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن سب کے سب گناہوں میں ملوث، گناہوں میں آلودہ شخصیت کی کہانی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے ایک مسئلے سے آپ نکل کے دوسرے مسئلے میں، وہ بھی عارضی حل، کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں. اور اگر حل نہیں ہو سکا تو یہ آپ کی بدنصیبی. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر حل نہیں ہو سکا مسئلہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے، تو بھی آخرت میں تو کم از کم ہمیں اس کا فائدہ ملے گا. تو مودت کا اظہار ان ایام کو منانے میں. نمبر 2 موٹیویشن. جب آپ ڈپریس ہوں، جب آپ فرسٹریٹڈ ہوں، جب آپ پریشان ہوں، تو اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، آپ بالکل ریفریش، ریفربشڈ اور ایک نئے انسان کی صورت میں اپنے آپ کو پاتے ہیں. تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ پیغامات. ولادت علی فقط ایک ولادت تھی، چند معجزات تھے، لیکن آپ نے دیکھا
کہ اس میں کتنے زیادہ پیغامات پوشیدہ تھے عقائد کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے. تو آج آپ دیکھیے گا کہ کتنے زیادہ پیغامات پوشیدہ ہیں جنگ خیبر میں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں سرسری انداز سے موضوع کو سننے کے بعد کہ اس میں بس جنگی پہلو ہوں گے، تلوار زنی ہوگی، تیر اندازی ہوگی، دشمن کو کیسے زیر کرنا ہے، اپنی طاقت کو کیسے استعمال کرنا ہے، سازشیں ہوں گی، ٹیکٹکس ہوں گی وغیرہ وغیرہ. لیکن نہیں، اہل بیت جہاں جاتے ہیں، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے وہ امن کا محلہ، اہل بیت اپنے ساتھ پورا کا پورا اسلام لے کر جاتے ہیں. یہ نہیں کہ بھئی جنگ ہے تو بھئی سب کچھ جائز ہے، جیسے کہا جاتا ہے جنگ محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بس جنگ ہے تو بس اسلام کو بالائے طاق رکھ دیں. یا چھٹیاں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی چھٹیاں ہیں اب تو انجوائے کرنے دیں، ویکینڈ ہے یا عید کا دن ہے، شادی بیاہ میں تو چلتا ہے، برتھ ڈے میں تو ایسا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بس مصلی تک اور امام بارگاہ تک، ہماری مسجد تک ہماری شریعت ہے اور اس کے بعد ہم آزاد ہیں. تو اہل بیت تو آپ دیکھیے گا کہ جنگ ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، امن کے ایام ہو، اسلام پر چلتے پھرتے قرآن بس ہمیں نظر آتے ہیں. تو مودت کا اظہار ہے، موٹیویشن حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کے بعد پیغامات ہیں. نمبر 4 سب سے اہم بات جو ان ایام کو منانے سے اور ان ایام میں سیرت اہل بیت کا مطالعہ کرنے سے، تذکرہ سننے سے ہوتی ہے، وہ یہ ہے اشکالات کا رفع. اب وہ زمانہ ہے، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی کہ آخری زمانے میں امام کی غیبت کے حوالے سے ہمارے مومنوں کے ایمان متزلزل ہوں گے. اب وہی زمانہ ہے، اور اب تو واٹس ایپ، اسکائپ اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. چند منٹ گزرتے نہیں ایک پوسٹ آ جاتی ہے، اور جو بات ہو رہی ہوتی، جو موضوع ہوتا ہے عموماً اس سے متعلق یوٹیوب پہ چلے جائیں، ویمیو پہ چلے جائیں، کسی بھی ویب سائٹ پہ پلس مائنس ہر قسم کے ویڈیو اور مٹیریل موجود ہے. تو انسان کا ایمان ڈاماڈول ہونے میں دیر نہیں لگتی. جہاں بہت سے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے لوگ بھی ایمان کے متزلزل ہونے کا شکار ہو رہے ہیں. تو جو اشکالات، ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، کیا ایسا ممکن ہے، اتنا جسے کہتے ہیں غلو مناسب نہیں وغیرہ وغیرہ. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ ایک ویڈیو واٹس ایپ پہ سرکولیٹ ہوئی. ایک صاحب جو ہے وہ ایک گھر، اس کا دروازہ دکھا رہے ہیں لکڑی کا، اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ ہے در خیبر، جس کے بارے میں شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ علی نے جو ہے وہ، تو یہ تھا ہی کتنا بڑا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا قبیلہ بھی وہ بھی نہیں تھا، قلعہ بھی نہیں تھا. وہ لگ رہا تھا کسی مقامی شہر کا، علاقے کا کوئی گودام دکھا رہے ہیں وہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ جا کے دیکھیں خیبر کتنا بڑا علاقہ ہے، کتنے بڑے قلعے وہاں پر موجود ہیں. تو اس قسم کی علی کی ضربت کے حوالے سے مذاق اڑانا کہ علی کی ضربت ایسی تھی کہ دنیا کے زمین کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، نعوذ باللہ، یہ بالکل غلو ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن کیسے ممکن ہے، کس نہج سے، کس پہلو سے ممکن، اس کا آپ کو ابھی جائزہ لے کے انشاءاللہ دکھائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں، ہم خیبر کے میدان میں لائیو ٹیلی کاسٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم وہ پس منظر، وہ محرکات، وہ اسباب سمجھیں کہ جو مسلمانوں کو، جو رسول اللہ کو اور جو اصحاب رسول کو خیبر لے کر گئے، جو 165 کلومیٹر دور تھا، وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اسلام بڑا امن پسند دین ہے. جو بھی جنگ ہوئی، لوگوں نے باہر سے حملے کیے، یہ تو بیچارے مدینے میں تھے یا آس پاس تھے. 165 کلومیٹر دور رسول اللہ کو کیوں پیش قدمی کرنی پڑی، اور بم نفس نفسی خود گئے اور وہاں پر حملہ کیا، خود سے انیشیٹو لیا. تو کیا اسباب تھے؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی دیکھیے، غور سے سنیے گا کہ رسول اللہ نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پہ کیا سیٹ اپ تھا، وہاں پہ کیا سینیریو تھا، وہاں پہ کیا ماحول تھا. یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ کی ہارڈ شپس اور جو پریشانیاں تھیں، مشکلات اور آزمائش تھی، وہ مکے میں کافی حد تک ہجرت کرنے کے بعد مکے میں وہ چھوڑ کے آ گئے تھے. سمجھ لیجئے کافی حد تک ان کی پریشانیاں، مصیبتیں کم ہو گئی تھیں. یوں کہہ لیجئے آپ مدینے آ کے سکون کا سانس لیا، دم میں دم آیا، اور مسلمانوں نے سوچنا شروع کیا اب ہمیں کیسے اپنے دین کو پھیلانا ہے، اس کی ترویج تبلیغ کیسے کرنی ہے. اب آپ سینیریو دیکھیں، مدینے کا تھا کیا،
آپ کو معلوم ہوگا بیعت عقبہ اول بیعت عقبہ ثانی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں 15 اس کے بعد 75 لوگ ایمان لائے. پھر رسول اللہ کو آئیڈیا دیا گیا کہ بھئی آپ مدینے آئیں اور وہاں پہ آپ کو بہت جسے کہتے ہیں ہوم کراؤڈ ملے گا اور بہترین طریقے سے اسلام کی وہاں پہ ترقی ہوگی. حضرت عباس نے منع بھی کیا اور کہا کہ آپ مکے میں تو محفوظ ہے نہیں، آپ وہاں جا کے کیا محفوظ اجنبی علاقے میں. تو ان لوگوں نے باقاعدہ اس پہ بیعت کی، اللہ کی وحدانیت پہ بیعت کی، رسول اللہ کی رسالت پہ بیعت کی اور پھر اپنی جان دینے پہ بیعت کی کہ پہلے ہم قتل ہوں گے پھر آپ کی باری آئے گی. تو رسول اللہ کی یقین دہانی پہ چلے گئے. جب وہاں کے سینیریو سنیے، یہاں یہ سوال سب سے پہلے آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ یہودی کر کیا رہے تھے؟ What the hell they were doing there؟ مدینے میں ان کا کیا کام؟ ٹھیک ہے ابھی وہ کہیں اور نظر آتے ہیں امریکہ، یورپ اور اسرائیل میں، لیکن مدینے میں یہودیوں کا کیا کام؟ اچھا کرسچنز بھی تھے، بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن کم از کم اس کے قریبی علاقوں میں، نجران میں تو تھے. تو پھر وہی بات کہ عیسائی وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ عیسائیوں کا وہاں پہ کیا کام؟ بہت بڑا کام. عیسائی اور یہودی وہی کر رہے تھے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں. کون؟ مسلمان، خصوصاً اہل بیت کے ماننے والے امام زمانہ کا انتظار. وہ آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے. ان کی کتاب توریت میں، ان کی کتاب زبور میں، انجیل میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو عرب علاقے میں اس کا ظہور ہوگا اور وہ مدینے میں ایک حکومت بنائے گا، مدینے میں جو ہے وہ قیام کرے گا. تو یہ یہودی یہاں پر آ گئے، عیسائی بھی آ گئے کہ دیکھیں بھی یہاں پر وہ آخری نبی آنے والا ہے. لیکن اپنے زعم میں مبتلا تھے کہ ہم چونکہ اللہ کی فیوریٹ قوم ہے، یعنی یہودیوں نے کہا نبی ہمارے میں سے ہونا چاہیے، عیسائیوں نے کہا نہیں نبی ہمارے میں سے ہونا چاہیے. جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے آتے ہیں اور ان کی شخصیت، ان کی زندگی، ان کے روب و دبدبے اور نشست و برخاست سے یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ واقعی وہی نبی ہے. قرآن میں ہے نا کہ یہ تم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. پہچان تو گئے لیکن دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ نبی ہماری قوم سے کیوں نہیں، عربوں سے کیوں؟ ادھر عیسائی بھڑک اٹھے کہ نبی ہماری قوم سے کیوں نہیں، کسی غیر قوم سے کیوں؟ اب دونوں کی قوموں کی دلوں میں جو ہے وہ حسد کی آگ. ایمان نہیں لائے. اسی نبی جس کا انتظار کر رہے تھے اسی کو پھر قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. تو مائنڈ اٹ ویل، جو لوگ امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ امام آئیں گے تو بس ہم ان کے ساتھ شامل ہو کے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ بھی نہ دیں. جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مجھے فلاں کی کمنڈری مل جائے گی، بڑا مقام مرتبہ ملے گا اور مجھے سلانگوں پہ بٹھایا جائے گا، ہم تو علی کے ماننے والے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بھی نہ ملے، صرف سختیاں ملے. ہو سکتا ہے پھر آپ یہود و نصارہ کی طرح کہیں کہ بھئی ہمیں تو کچھ نہیں ملا، غیروں کو تو آپ نے بہت نواز دیا. تو یہودی ناراض ہو گئے، عیسائی ناراض ہو گئے. اب سنیے، انصار جو مدینے کے رہنے والے تھے، مشرکین تھے، وہ بھی رسول اللہ کی تعلیمات سنی تو وہ ایمان لے آئے اور ماشاءاللہ غائبانہ طور پہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے. اور جب رسول آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کیسی بچیاں دف بجاتے ہوئے ان کا انتظار کر رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے ہیں. بالکل جسے کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیے مکے کی فصل رسول اللہ نے مدینے میں جا کے کاٹی. جب رسول اللہ اندر آئے تو اس وقت وہاں پہ کیا بحث چل رہی تھی یہ بھی سنیے. تینوں گروہ یہودی، عیسائی اور انصار، مقامی افراد اکثر آپس میں لڑتے رہتے تھے. یہودی سب سے ریچسٹ قوم تھی، متمول اور سب سے ایجوکیٹڈ قوم تھی. کیوں؟ صاحب کتاب تھے. جب صاحب کتاب تھے تو ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، ان لوگوں کو نہیں آتا تھا. انصار مدینے والوں کو، عیسائی بھی کسی حد تک پڑھے لکھے تھے، صاحب کتاب تو تھے. اچھا، یہ دونوں قومیں فخر کرتی تھیں. اور یہ جو مدینے میں رہنے والے انصار تھے یہ بیچارے بت پرست تھے اور پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، غریب بھی تھے. ان کی مثال بالکل ایسے تھی جیسے آج کل ساؤتھ افریقہ میں انڈینز چھائے ہوئے ہیں، غیر ملکی ہیں لیکن ان کے بزنس پہ انڈینز کا قبضہ ہے. تو سعودی اور عیسائی، سعودی یہودی منہ سے نکل ہی آتا ہے ایک جیسے الفاظ ہے. یہودی اور عیسائی وہاں پہ مدینے میں موجود تھے اور پہلے ہی سے انصار سے نفرت کرتے تھے. انصار نے رسول اللہ کو ویلکم کیا، ان کو لیڈر مل گیا، ان کو نبی مل گیا تو اور جلنے لگے. اچھا، وہاں پہ یہ ڈیسیجن لیا جا رہا تھا کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ ایک یونانیمسلی آن بورڈ ایک لیڈر منتخب کر لیں جو ہم کو گائیڈ کرے اور ہمارے مسئلے کو حل کرے. اور آپ کی حیرت کی انتہا نہیں ہوگی جب آپ کو معلوم چلے گا کہ ان تینوں میں آپ کو معلوم ہے کون لیڈر بن گیا تھا. اعلان ہونا باقی تھا. عبداللہ بن ابی.
جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو چن لیا گیا تھا، انصار میں سے تھا، اور وہ تینوں کو لیڈر بننا تھا. اس کا اعلان ہونا باقی تھا، اعلان ہونا باقی تھا. رسول اللہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ، کیونکہ یہ باہر کے ہیں، نبوت کا دعویٰ بھی ہے. چلیں اگر عیسائی اور یہودی نہ بھی مانے کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال اخلاق میں تو نبی جیسے ہی ہیں. ہم تو نبی مانتے ہیں، وہ لوگ مانتے ہو نہ مانتے ہو، اور یہ غیر ملکی یعنی غیر مدنی ہیں، باہر کے ہیں، تو یہ فیصلہ صحیح کریں گے. تو انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا یکلخت عبداللہ بن ابی کو لیڈر بنانے کا فیصلہ کینسل کیا اور رسول اللہ کو لیڈر بنا دیا. بس عبداللہ بن ابی کے دل میں وہی آگ بھڑکی جو شیطان کے دل میں بھڑکی تھی. تو عبداللہ بن ابی ظاہری طور پہ اسلام لے آیا اور اس کے ساتھی بھی، لیکن اندر حسد کی آگ بھڑک رہی تھی کہ میں نہیں چھوڑوں گا. اور اس نے ہر جنگ میں مسلمانوں کو کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، آستین کا سام بن کے وہ رہا ہے ہمیشہ. لیکن مجبوری تھی رسول اللہ کی، ظاہر پر ان کو فیصلے کرنے تھے. یہودی اور عیسائی بھی اس بات میں تلے ہوئے تھے کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں. مناظرے پہ مناظرے، مذاکرے پہ مذاکرے، ڈسکشن پہ بحث و بحث. قالوا تعالوا ندعو ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا. ٹھیک ہے یار، ڈو دا ہیل ود، چھوڑ دو اب ڈسکشن، اب آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں، لیٹس سی کون حق پر ہے. تو مباہلے میں شکست کھا گئے. وہ شکست ابھی تک انہوں نے دل پہ لی ہوئی ہے. روایت میں آیا ہے کہ انسان اپنی بے عزتی معاف تو کر دیتا ہے، بھولتا نہیں. ابھی تک عیسائیوں نے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. کیوں؟ مباہلے کی شکست، اور ایسی شکست الہی شکست اللہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. عیسائی دیکھ لیا آپ نے، ان کی دشمنی مسلمانوں سے کیوں کر ممکن ہوئی؟ مباہلے کی وجہ سے. یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہم مباہلہ کچھ نہیں کریں گے، ہم تو پریکٹیکل بلیو کرتے ہیں، دو ہاتھ کر لو ہم سے، ہم تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور لیٹس ہیو اے فائٹ، لیٹس ہیو اے ڈویل، کہ آؤ لڑ لیں، ہم دیکھ لیں کس میں کتنا دم ہے. تو یہ پہلے تو سازشیں کرتے رہے بزدلوں کی طرح. پھر جب ان پہ شب خون مارا گیا، یعنی رسول اللہ نے اور اصحاب نے وہاں پہ چھاپا مارا خیبر میں جا کے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم پوری جمع پونجی، پوری طاقت جو ہے لگا دیں گے اور دکھا دیں گے، کیونکہ یہ فائنل بیٹل ہے، فائنل ورڈکٹ ہوگا پوری دنیا کے لیے قیامت تک کون حق پر ہے. خیبر میں جو شکست ہوئی، جس نہج کی ان کو توہین اٹھانی پڑی، وہ آج تک ان کے دلوں میں ہے. اس لیے یہودی آج تک مسلمانوں سے منافرت اور نفرت رکھتے ہیں. یہود و نصارہ کی دشمنیاں آپ نے دیکھ لی. اب آ جائیے وہ لوگ جو منافق تھے، بظاہر اسلام لے آئے تھے، انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ کہ کیونکہ ہماری لیڈر عبداللہ بن ابی کو نہیں بنایا. اب آئیے، اب آپ نے دیکھ لیا ان تینوں گروپس کی مسلمانوں سے دشمنی کیوں تھی. انصار میں دو گروپ کہہ لیں ہم، ایک تو وہ جو رسول اللہ پہ ایمان لے آئے، ایک وہ منافقین جو لائے تو ایمان لیکن اندر سے ٹھیک. اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا نا غور کیجئے اور لوگوں کو بتلائیے کہ ہم علی علی اتنا کرتے کیوں ہیں. رسول اللہ کے کتنے دشمن تھے؟ تین گروپس، انصار کے منافقین، یہودی، عیسائی، اور اگر چوتھا گروپ لے لیں خارجی، کون سا؟ مکے والا، مشرکین مکہ. اب علی اور اہل بیت کی قربانیاں دیکھ لیے ان چار دشمنوں سے لڑنے کے لیے. مشرکین مکہ سے جتنی بھی جنگیں ہوئی، احد، بدر، خندق، پوری لے لیں آپ، 80 سے زیادہ جو غزوات ہیں، ان تمام میں مین آف دا میچ کون رہا؟ بدر میں 70 مارے گئے، 35 علی نے مارے، 35 جو مارے گئے اس میں بھی ہیلپ کی علی نے. احد میں لا سیف لا فتح الا علی، لا سیف آسمان سے تلوار. خندق میں عمر بن عبد الود. یہ بس 3-4 حصے، پھر آپ الی آخر چلتے چلے جائیے. آپ مشرکین مکہ کی آنکھوں میں کون کھٹک رہا تھا؟ علی. عبداللہ بن ابی، اس نے کہا کہ یہ تو میری ٹرن لے گئے رسول، اس کے بعد ان کا جانشین علی ان کی ٹرن لے لے گا، میرا تو نمبر ہی نہیں آنا ہے. تو یہ ان کا وہ تھا. اچھا، اتنی بہتات تھی کہ یہ باہر سے تو ایمان لائے ہوئے تھے، اندر سے نہیں. تو صحابہ نے کہا کہ بھئی ہم کیسے پہچانیں؟ مشرکین مکہ تو اعلان کہتے تھے کہ ہاں ہم ہیں مشرک، ہاں ہیں ہم بت پرست، کر لو جو کرنا ہے. اور منافقین تو کہتے نہیں، ان اللہ معنا. اور جب شیطانوں سے اپنے دوستوں سے ملتے تھے
کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹھٹا کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ, اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے, وہ نہیں اللہ سے مذاق کر رہا ہے. رسول پوچھا ہم کیسے ڈسٹنگوش کریں, کیسے معیار قائم کریں کہ کون منافق ہے کون مومن؟ تو رسول نے کیا کہا, علی کی محبت ایمان کی علامت, علی سے نفرت نفاق کی علامت. ایک گروہ کو جنگوں کے دوران جو ہرایا پچھاڑا علی کی تلوار نے, دوسرے گروہ کو جو علی اور اسلام کے خلاف تھے اس کے لیے معیار کون بنا؟ علی. مباہلے میں کون گیا تھا رسول کے ساتھ؟ علی کی زوجہ, علی کے بیٹے اور علی کا بھائی یعنی رسول. تو عیسائیوں کی بھی آنکھوں میں کون کھٹکتا تھا؟ علی کھٹکتا تھا. یہودی خیبر میں ذلت کس کے ہاتھوں اٹھائی؟ حیدر, علی کے ہاتھ. تو آپ نے دیکھا ان چاروں جگہوں پہ مشرکین مکہ اور مدینہ کے 3 گروپس, عیسائی, یہودی اور منافقین, ان سب کی آنکھوں میں کون کھٹکتا تھا؟ علی. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ شیعان علی جمع ہو جائیں, ایک مجمع, ایک انبا نظر آ جائے عزاداری کی صورت میں یا قوم و ملت مثلا ایران کی صورت میں, لوگ ڈرے ہوئے سہمے میں. سعودی عرب وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہی از ان اور پاکٹ. ان کے ساتھ دیکھیں یہود و نصارہ, اگر آپ کو پہچاننا نا اس وقت کون حق پر ہے مسلمانوں میں, تو آپ یہ دیکھیے امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ میں کیسے پہچانوں جب میں پریشان ہو جاؤں گا حق کہاں ہے؟ تو امام نے کیا کہا کہ جب باطل کے تیروں کا رخ دیکھ لو وہ کس طرف ہے, بس وہیں پر حق ہوگا. تمام مسلمان مل کے کس کے خلاف فورس بنا رہے ہیں, فوج بنا رہے ہیں؟ شیعان علی کے خلاف. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہود و نصارہ کا اس وقت گٹھ جوڑ کس سے ہے؟ آل سعود سے. محمد بن سلمان کہتا ہے کہ اسرائیل کا حق ہے وہ اپنی اسٹیٹ الگ بنائیں. ٹرمپ کے ساتھ بلینز اینڈ بلینز ڈالرز کے معاہدے کیے جاتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے. اس وقت یہود و نصارہ کا کون دوست ہے؟ بس وہ حق پر نہیں ہے. اس وقت علی کے ماننے والوں کا دشمن کون ہے؟ بس اب وہ حق پر نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہود, نصارہ, منافقین کس طرح دشمن تھے, کس طرح دشمنیاں نبھائیں اور ان کی دشمنیوں کس طرح بے نقاب کیا اور ان کی دشمنیوں کو کس طرح دیوار سے لگایا علی نے. اب آپ دیکھیے جب ان کی ریشہ دفانیاں بہت بڑھ گئیں, احد ہو کہ بدر ہو کہ خندق ہو, احزاب ہو, تمام جنگوں میں بعد میں پتہ چلتا تھا جنگ ہونے کے بعد کہ بھئی یہودیوں نے اسلحہ سپلائی کیا تھا, یہودیوں نے جو ہے وہ مخبری کی تھی. تو رسول اللہ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں تقریباً ہر جنگ میں یہی ہونے لگا. اور اس کے علاوہ بھی پتہ چلا کہ بھئی یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے ان کو نکال دیا, جلا وطن کر دیا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ کو حق حاصل نہیں ہے. عبد المطلب نے, بنی ہاشم نے کس کو نکالا تھا مکے سے باہر؟ بنو امیہ کو. 10 سال تک شام بدر کر دیا تھا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اس مکے میں اس سرزمین پہ رہو. وہی بنو امیہ بعد میں مسلط ہوئی, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا, لوگوں نے خیال بھی نہیں کیا یہ وہی لوگ تھے جن کو نکالا گیا تھا, اور تمام مکے والوں نے مل کر نکالا تھا کہ اس قابل نہیں کہ یہاں پہ رہے. تو رسول نے یہودیوں کو نکالا, نکل جاؤ. کچھ شام چلے گئے, کچھ فلسطین چلے گئے, کچھ مدینہ سے نکل کر 165 کلومیٹر دور ایک اونچی جگہ تھی, نخلستان تھا, وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے. لیکن وہاں پر بیٹھ کر, خیبر جسے کہتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے, مسلسل سازشیں کرتے تھے. ایک جسے کہتے ہیں کہ سازشوں کا اڈا, مرکز انتشار, مرکز نفرت, وہ وہاں پہ بیٹھ گیا تھا. مرکز اسلام کے خلاف ایک مرکز بن گیا تھا وہ. اچھا چلیں آپ دل کے پھپولے نکالیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دوسرے کی اسلام کی اور مسلمانوں کی خلاف برائیاں کریں, یہاں تو ٹھیک ہے. لیکن پھر وہ باقاعدہ طور پہ اجتماعات منعقد کرتے تھے, جیسے UNO اور نیٹو وغیرہ کے اجلاس ہوتے ہیں, سب مسلمانوں کے خلاف ہی ہو رہے ہوتے. تو اجلاس منعقد ہوتے تھے, کبھی خیبر کے اندر اور کبھی خیبر کے باہر. اس کی بھی رپورٹ رسول اللہ کو ملنی شروع ہو گئی. پہلے تو نمبر 1 خیبر اڈا بن گیا, اماجگہ بن گیا سازشوں کی مسلمانوں کے خلاف. نمبر 2 اجتماعات منظم کروانا, آرگنائز کروانا اجتماعات مسلمانوں کے خلاف. نمبر 3 جنگوں میں پریکٹیکل, عملی, مالی امداد فراہم کرنا. احزاب میں ہتھیار, خوراک باقاعدہ یہودی نے فراہم کی, یہ ایک ثبوت. اور پھر سب سے آخر میں
قبیلوں کو ابھارنا، اکسانا، ٹمپٹیٹ کرنا، ان کو ترغیب دینا کہ تم لوگ مسلمانوں کے خلاف کیوں نہیں لڑتے، لڑو ہم تمہیں ساتھ دیں گے. بنی غطفان ایک قبیلہ تھا مکے میں، بہت مشہور، بہت بڑا، بہت طاقتور. تو ان کی ان سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، ہم تمہیں خوراک دیں گے، ہم تمہیں مویشی دیں گے، ہم تمہیں ہتھیار دیں گے، ہم تمہیں افرادی قوت فراہم کریں گے، تم جاؤ لڑو مسلمانوں کے ساتھ اور ہم تمہارے پیچھے. یہی بنی غطفان قبیلہ آیا تھا خیبر کی جنگ کے موقع پر. 4000 افراد آئے تھے، باقاعدہ قلعے میں گئے بھی تھے. ابھی اس کی تفصیل آئی ہے وہ کیسے واپس بھاگے. تو سازشوں کی عامہ جگہ، اجتماعات کا انعقاد، عملی امداد اور قبیلوں کو اکسانا مسلمانوں کے خلاف، یہ شواہد کافی تھے اسٹینڈ لینے کے لیے رسول اللہ. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسلام ایک امن پسند مذہب ہے. رسول اللہ نے بہت تحمل سے کام کیا کہ شاید اب سدھر جائیں، اب سدھر جائیں، اب سدھر جائیں. لیکن وہ رسول ہی کیا جو زمینی حقائق پر فیصلہ کرے. رسول تو وہ ہوتا ہے جو آسمانی حقائق کو دیکھے، گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں، اسکائی ریئلٹی کو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، جو ہوا کہ وہ تو کچھ کہتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو وحی کی جائے. جب کہتا نہیں اللہ کی مرضی کے بغیر تو وہ کرے گا کیوں؟ اللہ کی مرضی کے بغیر یا اپنی مرضی سے. وَأَثَابَهُمْ فَتْحٌ قَرِيب، اور ہم تمہیں اس کے بدلے میں ایک ان قریب فتح کی خوشخبری دیتے ہیں. سورہ فتح آیت نمبر 18. کس کے بدلے میں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو مسلمانوں کو ہزیمت، ایمبیرسمنٹ ہوئی تھی. مسلمان اس سال چلے جائیں گے، اگلے سال حج کو آئیں گے. ہمارا کوئی آدمی مدینے گیا تو واپس کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو کوئی آدمی مکے آیا تو واپس نہیں کیا جائے گا. اتنی زیادہ ہیوملیٹنگ، اتنی زیادہ توہین آمیز شرائط کہ کچھ لوگوں کو رسول اللہ کی نبوت پہ شک ہونے لگا. آپ نبی ہیں؟ شور، آر یو شور؟ آپ واقعی نبی ہیں؟ اچھا ہمیں تو یقین نہیں آتا، اتنی کمزور شرائط پہ. تو رسول اللہ نے کہا نہیں تم انقلب دیکھ لو گے اس کے کیا ہمارے فوائد ہوں گے. حتیٰ کہ بڑی اچھی مثال رسول اللہ نے دے کے سمجھائی کہ دیکھو ان کا آدمی ہمارے پاس آ گیا تو ہم سے کچھ سیکھے گا، اچھی باتیں سیکھے گا، اور جب جائے گا تو ہماری مارکیٹنگ کرے گا، ایڈورٹیزمنٹ کرے گا، ہماری باتیں بدلائے گا، تو اور مسلمان ہوں گے مکے میں. ہمارے پاس رہ گیا تو ان کو پتہ کیسے دے گا کہ ہم کیسے. اور اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں گیا، اچھی بات ہے وہ رکھ لیں، ہمیشہ کے لیے ہمارا ایک سفیر ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہماری گن گانے والے، ہماری تعریف کرنے والا اور ہماری باتیں کرنے والا ایک ہمیں ایک مستقل طور پہ ایک اسپیکر مل جائے گا. تو بہت اچھی بات ہے، چلتا پھرتا ایک مبلغ مل جائے گا. اس طرح بہت ساری ٹیکٹکس اور مختلف پہلو سے روشن ڈالی کہ یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے. لیکن بہرحال ایک کمزوری تو فیل ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے بڑے شوق و ذوق سے حج پہ آئے اور کہا جائے کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ اگلے سال آئیے گا. اب یاد کیجئے امام حسین کو کیا ایمبیرسمنٹ ہوئی ہوگی، کتنی شرمندگی، کتنی پریشانی، کتنی مشکل سے انہوں نے احرام اتارا ہوگا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہوگا. آپ اور ہم جو بھی لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، زیارت پہ آپ اترتے ہی آپ کو کہہ دیا کہ واپس لے آئیں، زیارت نہیں ہوگی، واپس لے آئیں، حج نہیں ہوگا آپ کا، سانپ لوٹ جائیں آپ کی سینے پہ اور آپ جو ہیں وہ مرنے کا جی چاہے جسے کہتے ہیں. تو رسول اللہ واپس آئے. اسی صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ آیت اتری، وَأَثَابَهُمْ فَتْحٌ قَرِيبٌ، ہم تمہیں اس کے بدلے، یعنی یہ جو شرمندگی ہو رہی ہے تم کو، اس کے بدلے ہم تمہیں ایک عنقریب فتح کی خوشخبری دیتے ہیں. وَغَنَائِمْ كَثِيرٌ، اور بہترین کثیر تعداد میں مال غنیمت بھی ملے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ ملے گا، تو پھر کتنا زیادہ ملے گا؟ ایک عام آدمی کہے، ایک بچہ کہے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے تو آدمی کہہ سکتا ہے، نیگلیکٹ کر سکتا ہے. اس کا باپ کہے بہت بڑا پہاڑ ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی تمہیں دولت ملے گی، تو کتنی بڑی دولت ملے گی. تو سورہ فتح کی ابتدائی 15 آیات علماء اعلام فرماتے ہیں یہ اسی بارے میں ہے. کس کے بارے میں؟ فتح خیبر کی خوشخبری کے بارے میں. اب اللہ کا رسول جو ہے مکمل طور پہ تیار ہو گیا کہ بس ایک تو میرا دل بھی چاہ رہا تھا، اب اللہ نے وحی کر دی. معراج پہ پوچھا تھا رسول اللہ سے کہ تم کس کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہو؟ دل تو چاہ رہا تھا کہہ دوں علی کو، لیکن رسول نے کہا بس آپ جس کو کہیں. تو اللہ نے کہا علی کو، ہاں علی کو. تو رسول بیچارے خود سے کہتے نہیں تھے جب تک اعلان نہ کر دے. تو آیت آئی، آیت اتری کہ جاؤ تمہارے لیے خوشخبری ہے اور تمہارے لیے فتح انتظار کر رہی ہے. تو رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کے بعد جب مدینے آئے جسٹ صرف 20 دن کا انتظار کیا. 20 دن سمجھے آپ نے سستائے بھی نہیں ہوں گے، مطلب آرام بھی نہیں کیا ہوگا. ہم جب حج عمرے اس سے آتے ہیں تو مہینہ بھر 15 دن تو لگ ہی جاتے ہیں، مطلب
روٹین میں آنے پہ تو 20 دن. اچھا اس میں پھر جنگ کی تیاریاں بھی تو کرنی تھی آپ کو, صرف آرام تھوڑی کرنا تھا, ریلیکس تھوڑی ہونا تھا, تھکن تھوڑی اتارنی تھی. 20 دن یوں سمجھ لیں بس آئے ہیں, اترے ہیں اور کہا ہو کہ بس اپنے اہل و عیال سے مل لو اور جنگ کی تیاری شروع کرو. 20 دن رکے ہیں. 7 ہجری کا سن تھا. اس سن کو سنۃ الاستغلاب کہتے ہیں عرب کی تاریخ میں. سنۃ الاستغلاب یعنی وہ سال جس میں اسلام یا مسلمانوں نے غلبہ پایا دوسروں پر. اور واقعی یہودیوں پہ غلبہ پانا بہت, ابھی آپ پڑھیں گے, دیکھیں گے, سنیں گے کہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان کچھ بھی ہو جائے اس خیبر کے قلعے کو فتح نہیں کر سکتے, اور اگر آ بھی گئے تو ہمارے پاس 2 سال کا, کچھ لوگوں کے مطابق 5 سال کا راشن تھا, خود مر جائیں گے, ہم نہیں بھوکے مریں گے. اور 20 دن میں واقعی مسلمانوں کی حالت خراب ہو گئی تھی, بھوکوں مرنے والی کیفیت آ گئی تھی کہ گھوڑے ذبح کر کے کھا رہے تھے 20 دن میں جسٹ. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم 2 سال تک بڑے آرام سے رہ لیں گے. آفیشیل فگر تھی, اس کے بعد تو کتنے سال تک وہ رہ سکتے تھے. تو رسول اللہ نے کہا کہ بھائی اب آپ جو ہیں وہ چلیں اور ہمیں خیبر جانا ہے اور اللہ کی فتح ہماری منتظر ہے. اگر آپ لوگ حج پہ گئے ہوں, عمرے پہ گئے ہوں, تو مدینے سے شمال کی طرف آپ بس میں بیٹھیں اور آپ کا رخ شام کی طرف ہو تو 165 کلومیٹر جب آپ کی بس رکے گی, ابھی بھی 20 ریال لے کے کہتے ہیں کہ آپ جائیں مدینے سے, تو گاڑیاں آپ کو خیبر لے کے جائیں گی. تو تقریباً 854 میٹرز اوپر یہ علاقہ نظر آئے گا آپ کو. یہ قلعے آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے. ایک نہیں 7 قلعے تھے. بڑا سرسبز شاداب زرخیز علاقہ, مویشیوں کی بہتات, پانی کے قدرتی چشمے بہنے والے, نہ کبھی نہ رکنے والے, اتنے مطلب وہاں پہ چشمے ہوا کرتے تھے. تو اچھا اس قسم کے جو پرفضا مقامات ہوتے ہیں وہ عموماً ٹورزم کے لیے بڑی اٹریکٹیو جگہیں ہوتی ہیں. لوگ وہاں جاتے ہیں, وہاں ریسٹ کرتے ہیں, اور جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ چھٹیاں مناتے ہیں. اور ایسی جگہیں جو ہیں دنیا میں بہت مہنگی شمار کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں مری ہے, کالام, کاوان اور یہ گلگت وغیرہ کے علاقے جو ہیں. قائد اعظم جب بیمار ہوئے تو آپ کو معلوم ہے ان کو زیارت, عراق ایران کی زیارت نہیں, یہ کوئٹہ میں جو زیارت ہے اس کا مشورہ دیا تھا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں پہ آپ رہیں. تو وہاں رہے تھے. یہ آپ کا گورا قبرستان کی طرف اگر آپ جائیں, مسجد طوبہ آتی ہے تو رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا آپ کو ٹیلا پہاڑ جیسا نظر آئے گا آپ کو. وہاں آغا خان سویم یا دویم رہا کرتے تھے اسماعیلیوں کے. تو وہ اونچی جگہوں پہ لوگ جو ہے وہ جو بگ شاٹس ہوتے ہیں وہ جگہ لے کے رکھتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں. خیر بہرحال تو بڑی اس کا جو کیپٹل ہے اس وقت جو ہے شریف کے نام سے ہے. تو بڑی زرخیز, بڑی عمدہ اور بہت بہترین جگہ تھی. سرسبز و شاداب تھی, مویشیوں کی بہتات تھی, زرخیز زمین تھی, پرفضا مقام تھا, بہترین ہر لحاظ سے جسے کہتے ہیں کہ اچھی جگہ تھی. اب اچھا وہاں پہ ایک نہیں تقریباً 7 قلعے تھے. اور انہیں جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے ان کو تقسیم کر دیا تھا. پہلا ناعم قلعہ تھا کہ جس میں ان کے جنگجو سپاہی رہا کرتے تھے, خوراک مویشی وغیرہ رہا کرتی تھی. پھر نوتات ایک قلعہ تھا جس میں جنگی افراد, جنگجو سپاہی وغیرہ رہا کرتے تھے. پھر جو ہے قموس نامی قلعہ تھا جو سب سے بہترین, سب سے مضبوط, سب سے بڑا اور سب سے ہیبت ناک, جس کا در خیبر یہی تھا. در خیبر اسی کا دروازہ مولا علی نے جو ہے وہ کھڑا تھا. پھر کتیبہ نام کا ایک قلعہ تھا جس میں عورتیں اور بچے رہا کرتے تھے. شق نام کا ایک قلعہ تھا. وطیج تو سے وطیج اس نام کا قلعہ تھا, وہ وہاں موجود تھا. سلالم, یہ 7 جو ہے وہ قلعے تھے. ان کا ایک گروپ تھا اور وہاں پہ یہ جنگی حکمت عملی کے حوالے سے انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا اور وہاں پہ وہ رہ رہے تھے. اب رسول اللہ وہاں پر جاتے ہیں. اچھا یہ جو 7 قلعے ہیں ان میں کتنے یہودی تھے؟ 14,000. پر رسول اللہ اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے کے گئے تھے؟ 1400. 1 0 کا فرق تھا بس. وہاں پہ ایک زیادہ تھا. ارے 1400 کیا, ہمارے پاس 14 بھی ہوں وہ بھی کافی ہیں. تو 1400 افراد لے کے گئے. اس میں 20 خواتین اکثر جو ہیں وہ ڈپریس اور پریشان رہتی ہیں. یہ جنگ کے واقعات ہیں, ہمارے سے کیا لینے دینا, آپ کیا لے کے بیٹھ گئے, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. 20 خواتین فائٹر خواتین تھی, فائٹر خواتین. اور اس لیے ہم وہ کہتے ہیں رکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہودنے یا جنگی میدانوں میں خواتین بھیس بدل کے آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لڑیں گے اس طرح, یا ہم دھوکہ دیں گے مثلا
اور لوگ ہم سے سمجھیں گے خاتونیں یہ کیا کریں گی، پتہ چلا کہ وہی چھرا گھوپ کے چلی گئی. تو 20 فائٹر خواتین امام زمانہ کے لشکر کے لیے بھی کہا 37 خواتین جسے کہتے ہیں وہ جائیں گی. بنو غفار کی کافی تعداد میں خواتین تھیں جو بطور نرس گئی تھیں، یعنی زخمیوں کی بھرم پٹی کے لیے. اچھا خواتین میں یہ بھی نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھئی جیسے ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے جلسے جلوس میں وہ خواتین جاتی ہیں تھوڑا سی موالی ٹائپ کی ہوتی ہیں، سوبر قسم کی خواتین جو وہ گھر پہ رہتی ہیں. اس طرح علماء کے لیے بھی ایک ذہن میں رکھ لیا ہے کہ نہیں بھئی یہ ماتم نہیں کرتے ہوں گے، یا کرتے ہوں گے تو چھریوں کا ماتم نہیں کرتے ہوں گے، یا یہ جو عزاداری میں جو ہے وہ نہیں نظر آتے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں مطلب سید مہدی بہر العلوم اور شیخ مرزا انصاری اور کتنے علماء ایسے جن کے بارے میں کہا گیا کہ جلوسوں میں چلتے تھے اور اس طرح ماتم کیا کرتے تھے. دیوانہ وار کے لوگ کہتے تھے کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو عالم دین ہیں، مجتہد ہیں. کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم کہ امام زمانہ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال ام سلمہ رسول اللہ کی امہات المومنین میں سے ام سلمہ ساتھ تھی. مطلب یہ بحث چھوڑ دیجئے کہ رسول اللہ کی جسے کہتے ہیں کہ ازواج میں کون معتبر اور کون رسول اللہ کو پسند تھی. مولانا مودودی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں رسول اللہ جب بھی سفر کے لیے جاتے تھے ام سلمہ کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. بہرحال معتبر ترین خواتین میں امت المومنین میں ان کا شمار ہوتا ہے. حدیث قصہ کے حوالے سے بھی آپ نے ان کا نام سنا ہوگا کہ حدیث قصہ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی آ جاؤں اس قصہ کے نیچے. تو رسول اللہ نے کہا کہ تم راستے پر ہو، تم نیکی پر ہو، لیکن اس چادر میں نہیں آ سکتے. بہرحال یہ وہی ام سلمہ جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میرا حسین جب مارا جائے تو یہ جو ہے مٹی سرخ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو اچھا مزے کی بات یہ کہ 10 یہودی بھی شامل تھے، یہودیوں سے لڑنے جا رہے ہیں اور یہودیوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہ بڑے امن پسند اور صلح جو اور اصول پسند یہودی تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہودی جب غلط کام کر رہے ہیں، اصولوں کی پاسداری نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے ہمیں مدینے میں رہنا ہے، لیکن ہم لڑیں گے ان کے خلاف. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جیسے بہت سارے ہندو پاکستان میں ہوں گے اور انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو وہ انڈین یا ہندو جو ہیں وہ پاکستان فوج گئی ساتھ دیں گے وہ. تو بہرحال وہ ان کے ساتھ دے. اب یہ پہنچتے ہیں مدینہ. اچھا لوگوں کو احساس تو ہو گیا تھا کہ ٹینشن بڑھ رہی ہے بٹوین جیوز اینڈ مسلمس اور کبھی بھی کچھ ہونے والا ہے. اور سب سے جو جسے کہتے ہیں نوٹی قبیلہ، سب سے شرارتی قبیلہ جو تھا وہ بنو نذیر تھا. اس نے پناہ لی ہوئی تھی خیبر میں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، صبح صبح نکلتے تھے، یعنی آس پاس جھانک تانک کے کوئی ہے تو نہیں، اور اپنے کھیتوں پہ جا کے جلدی سے کھیتی باڑی کر کے واپس آ جاتے تھے. تو رسول اللہ جب گئے، اچھا رسول اللہ اس مدینے سے وہاں جانے کے لیے بہت سارے راستے تھے. تو وہ راستہ جو شام کی طرف جاتا تھا رسول اس راستے سے گئے. یہ بھی بڑی اچھی ٹیکنیک تھی. کیوں؟ شام کی طرف یہودی بستے تھے اور شام کی طرف بنو قطفان کا قبیلہ تھا، اور بنو قطفان کا قبیلہ مکے سے اسی راستے سے آ کر خیبر میں یہودیوں کی مدد کرتا تھا جو شمال یعنی شام کی طرف سے آتا تھا راستہ. تو لوگوں نے کہا کہ آپ شمال کی طرف سے جائیے تاکہ اگر قطفان قبیلہ اگر آیا وہاں پر اور اس نے مدد کرنے کی کوشش کی تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. تو یہ شمال کے راستے سے آئے. جب وہاں پر آئے پہنچے تو دیکھا کھیتی باڑی کے بیلچے اور ٹوکریاں لے کے کچھ لوگ نکلے. جیسے نکلے مسلمانوں کو دیکھا، ارے مسلمان بھاگ کے اندر قلعے میں اندر چھپ گئے. تو رسول اللہ نے بڑے مسکراتے ہوئے جسے کہتے ہیں کہ ریلیکس موڈ میں اور بڑا ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو فعال ہمارے لیے اچھی ہے. ٹوکری اور بیلچوں کا مطلب یہ ہے کہ خیبر منہدم ہوگا. پہلی جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ کھودنے والی، یعنی زمین کو کھودنا اور اپنی مرضی سے بیج ڈالنا اور فصل اگانا. تو بس ہم خیبر کو کھودنے آئے. پھر رسول اللہ نے دعا کی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ اس خیبر کو منہدم کر. اور ہم مسلمان قوم جب کسی کی ڈیوڑی، کسی جگہ کی ڈیوڑی یعنی چوکھٹ کہہ لیں یا اس کا بالکل اینڈ دہلیز پہ آ جاتے ہیں تو وہ قوم ڈر اور خوف میں صبح کرتی ہے. اس کو نیند نہیں آتی کہ باہر جو ہے وہ پتہ نہیں کون کھڑا ہے اور جو مجھے کھا جائیں گے اور یہ مجھے جو ہے وہ میری جان لے لیں گے. تو رسول اللہ جو ہے وہاں بیٹھا. پھر رسول اللہ نے جو ہے وہ دعا کی، بہت خوبصورت دعا. یہ وہ دعا ہے جو آپ اور میں کسی بھی شہر جا کے کر سکتے ہیں. ایسے شہر جا رہے ہیں جو اندیکھا ہے، انجانا ہے، اور مائگریشن آج کل تو بہت ٹریولنگ بہت عام ہو گئی ہے، اور آپ کو سیٹل ہونا ہے فرض کر لیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سکون سے میں رہ لوں، پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہے. تو بڑی اچھی اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہم رب السماوات السبع واضللنا، اے آسمانوں کے رب، 7 آسمانوں کے رب اور جو کچھ اس میں چھپا ہوا ہے. ورب الارضین السبع واقللنا، اور 7 زمینوں کے رب اور جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. ورب الشیاطین واضللنا، اور شیاطین کے رب اور جو ان کے اندر چھپا ہوا ہے.
اسألک خیر هذه القریہ وخیر اہلہ وخیر ما فیہا، کہ ہمیں خیر عطا کر اس شہر سے، اس شہر میں رہنے والوں کی طرف سے، اور جو کچھ اس میں ہے. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من شر هذه القریہ، من شر اہلہا اور من شر ما فیہا، کہ ہم اس شر سے پناہ مانگتے ہیں، اس شہر کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، اس شہر میں رہنے والوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، جو کچھ اس میں ہے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. بہرحال رسول اللہ نے یہ دعا کی اور یہ نیک فال لوگوں کو بتائی کہ انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. اور پھر وہاں جا کے انہوں نے جو ہے وہ محاصرہ کیا اور وہاں پہ جا کر بیٹھ گئے. 20 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا. اس 20 دن میں بھی 2 عجیب واقعات پیش آئے جو بہت ہی توجہ کے طلبگار ہیں، کہ جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ فقط ایک نعوذ باللہ جنگی جنون میں مسلمان مبتلا نہیں تھے کہ ہر وقت جنگ اور دوسرے کو تہس نہس کرنا. نہیں، اخلاقی روایات، اصولی قوانین اور انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شب و روز گزارنا، چاہے جنگ کے میدان میں گزاریں. رسول نے کہہ دیا تھا عورتوں اور بچوں کا پیچھا نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، اور یہ باتیں وہ ہمیشہ جنگ میں جانے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں یہ محاصرے کے دوران 2 عجیب واقعات پیش آئے. ایک شخص آیا، گڈریا یہودی، شیفرڈ، 100 سے زیادہ بھیڑیں تھیں اس کے پاس، وہاں سے گزرا. تو اس نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، خیریت؟ کہ لیں جنگ ہونے والی ہے. کس سے؟ یہودیوں سے. سیدھا سادہ سا نوجوان تھا. انہوں نے کہا اچھا کیوں، یہ معاملہ ہے. اچھا تو آپ مسلمان ہیں، آپ کی کیا تعلیمات ہیں؟ انہوں نے بتانا شروع کی. وہ بڑا متاثر ہوا، کہ یہ تو بہت اچھا مذہب ہے، میرا تو جی چاہ رہا ہے یہ مذہب میں قبول کر لوں. کر لیں، مذہب قبول کر لیتا. کہ مذہب میں آپ کے ساتھ رہوں گا. کہ لیں ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم. اچھا یہ بھیڑیں بھی آپ کی. 20 دن ہو گئے تھے اور 20 دنوں میں مرنے کی نوبت آ گئی تھی. بھوک سے مر رہے تھے. کہتے ہیں کہ صحابہ تلوار لے کے قلعے میں داخل ہوتے اور پیٹ پکڑے ہوئے ہوتے کہ شدید بھوک ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے. جیسے خندق میں نہیں پیٹ میں پتھر باندھ لیے تھے اصحاب نے، اور پھر رسول اللہ کو کہا تو رسول اللہ نے اپنا پیٹ دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ وہی جنگ تھی جس میں جناب سیدہ 2-4 روٹیاں پکی تھی، تو پکا کے لے کے گئی تھی روٹیاں کہ میں رسول کو کھلاؤں گی اور علی کو کھلاؤں گی اور حسن کو کھلاؤں گی. تو وہاں بھی بھوک کی حالت، یہاں بھی بھوک کی حالت. تو اب آپ کو معلوم ہے عرب جو ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں بھیڑ، شیپ بہت پسند ہے. ہمارے یہاں شاید نہیں کھایا جاتا، تو پورا دمبا جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. تو وہ تو لوگوں کے شیپ دیکھ کے منہ میں جو ہے وہ پانی بھرایا، رال ٹپکنے لگی کہ اب یہ سارے شیپ ہمارے. تو اس نے کہا یہ ساری بھیڑیں آپ کی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کس کی بھیڑیں ہیں؟ کہیں گے یہ میری نہیں ہے، میں تو اجرت پر ان بھیڑوں کو چراتا ہوں اور یہ یہودیوں کی. کہ رسول نے کہا جو پہلے ساری بھیڑیں واپس کر کے آؤ، یہ امانت ہے. اب بتائیں اتنا گولڈن چانس، گولڈن اپرچونیٹی ہم ہوتے تو رسول اللہ کیا قسم کر رہے ہیں. آپ کچھ تو خیال کریں، یہودی کا خیال کر رہے ہیں، یہودیوں کا خیال کر رہے ہیں جن کو نیست و نابود کرنے آئے ان کا خیال کر رہے ہیں، اور ہم یہاں بھوکے بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ تلوار آپ کو فتح دلانے کے لیے، آپ کو ہمارا کوئی خیال نہیں. تو رسول اللہ نے ساری بھیڑیں واپس کر کے آؤ، ساری بھیڑیں واپس کر کے آیا اور اکیلے آ کے بھی جوائن کر لیا. ایک اور بھوکے کا اضافہ ہم پہلے مر رہے ہیں، اب یہ جو ہے یہ بھی ساتھ. خیر بہرحال جو اصول وہ اصول ہے. دیکھیں یہ ہے امانت داری، یہ ہے وہ امانت جس کی وجہ سے رسول اللہ نے لقب امین حاصل کیا تھا. لیکن چلے ہم کہہ سکتے ہیں رسول اللہ نے مینیپولیشن کی تھی، نبوت کا اعلان کرنا تھا، لوگوں کو ٹیم کرنا تھا، اپنی سکورنگ بڑھانی تھی، اور پھر اس کے بعد میں کون تو کون. ابھی تو وہ وقت نہیں ہے نا، ابھی کسی کو کیا پتا. آپ اس یہودی کو پکڑ کے مار بھی ڈال دیں، کون دیکھنے والا، کون اس کو آگے بڑھائے گا روایت کو، تو وہ تو مر جاتا. لیکن رسول چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ابھی خیبر شروع نہیں ہوئی ہے، 1 گھنٹہ ہونے کو آ رہا ہے. تو رسول نے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس میرے باپ کا دشمن عبد الرحمن ابن ملجم بھی امانت رکھنے کے لیے آئے تو میں اس کو واپس کر دوں. امانت رکھ کے جب بھی وہ مانگے گا وہ امانت پوری کی پوری واپس کر دوں. اتنا سخت جملہ، اتنا سخت دشمن کے لیے کہہ رہے ہیں میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا. یہ ہے مسلمان. اور ہم تو جسے کہتے ہیں کہ بغلے بجانے کے لیے، تاری بجانے کے لیے تیار رہتے ہیں. جہاں بھی ہماری نند کو چوٹ آئی اور یا ہماری سسرال میں جو ہم پہ ظلم کر رہا ہے مثلاً، یا ہمارے رشتہ داروں میں پھپھو یا جو بھی ہے
آپ کی ولن ان کو ذرا سے ہم نے سنا ہاسپٹل میں ہے وہاں پہ. اچھا ہاسپٹل نہیں، میرا مطلب ہے کہ کون سے ہاسپٹل میں. تو وہ دانت نکل آتے ہیں اور ہم خوشی سے بانچیں ہماری کھل جاتی ہیں. یہ وتیرہ، یہ طریقہ کار نہیں تھا رسول اللہ کا کہ اپنے دشمنوں کا بھی خیال. اس کو ہم انسانیت کہتے ہیں. یہ جو دشمن آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے نا کہ بھائی اچھا انسان بننا ضروری ہے، مسلمان بننا ضروری نہیں ہے. اچھا انسان بنیے. ارے کس نے کہہ دیا؟ ایک صاحب بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں میں اپنے فیملی کو کینیڈا سیٹل کروا رہا ہوں، بچے بھی میرے وہیں سیٹل ہو رہے ہیں اور دے آر ویری گڈ مومن، اور اب میں ان کو اچھا انسان بنانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا ارے بھائی کس نے کہہ دیا کہ انسانیت الگ ہے اور اسلام الگ ہے؟ انسانیت اسلام کے اندر موجود ہے. یہ انسانیت، یہ تھی نا انسانیت کہ 100 بھیڑیں واپس کر دی کہ جاؤ ان کو پہلے واپس کر کے آؤ. یہ واقعہ ایک واقعہ اور محاصرے کے دوران پیش آیا کہ جو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ اس سے صاف لگ رہا تھا کہ رسول اللہ جنگ تو کرنے آئے لیکن کسی بھی صورت اپنے اصولوں کو، اپنے ایمان کو اور اپنے قوانین کو بلڈوز نہیں ہونے دیں گے. ہم کہتے ہیں نا جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. تو بہرحال رسول اللہ ایک دفعہ اصحاب لڑکے واپس آئے، دیکھا رسول اللہ بیٹھے ہوئے اور سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے بالکل مؤدب انداز سے، جامد و ساکت، ہل ہی نہیں رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ شخص کون ہے؟ مسلمان تو ہو نہیں سکتا کہ سارے مسلمان سب ساتھ گئے ہوئے، یہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور رسول کی طرف رخ کر کے بیٹھا ہوا ہے جیسے کوئی سبق پڑھ رہا ہو شاگرد کسی استاد سے. آہستہ آہستہ قریب گئے تو یوں جا کے دیکھا تو جامد و ساکت اسٹیچو کی طرح بالکل فریز ہوا ہوا بیٹھا ہوا ہے. تو رسول سے پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے یہ شخص آیا تھا تلوار ہاتھ میں لے کے، میں سو رہا تھا اور زور سے چیخا اے محمد تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ میری آنکھ کھلی، میں نے کہا میرا خدا. آنکھ کھول کے بس ایک جملہ کہا میرا خدا، اور کون بجائے گا؟ ہم ہوتے تو ہڑبڑا کے اڑ جاتے، درخت کے پیچھے چھپ جاتے اور کہتے بھائی معاف کر دو، کبھی خیبر نہیں آؤں گا میں. کتنے سکون اطمینان. دیکھیے اس کو کہتے ہیں توکل اللہ، جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہو، جنگ کی حالت ہو، امن کی حالت ہو، میرا خدا. اب دیکھیے اگر نہ بھی ہونا خدا تو آدمی کے کانفیڈنس سے آدمی پاگل ہو جائے. یار کیا کانفیڈنس ہے آدمی، کتنے اطمینان سے کہہ رہا میرا خدا، جیسے بالکل اوپر بیٹھا ہوا ہے اور تیر لے کے بس وہ پھینکنے والا ہے اس کے اوپر. تو جب اس نے یہ سنا تو وہ کپانے لگا، عجیب ہیبت اس پہ طاری ہو گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا اور خود بھی وہ بے سود ہو کے گر گیا. کہتے جب سے گرا ہے ویسے ہی بے سود ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور جب تک میں اجازت نہیں دوں گا بے اذن اللہ یہ حرکت نہیں کر سکتا. پھر رسول اللہ نے اجازت دی بے اذن اللہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ میں معاف کرتا ہوں، اور وہ معاف ہوا. پھر اس نے اسلام قبول کیا. تو یہ ہے دیکھیں اخلاقی معیار جو جنگ میں بھی. ابھی رجب ہی کے مہینے میں 3 اور 5 کو امام تقی علیہ السلام کی شہادت و ولادت گزری ہے. ٹھیک ہے، درود پڑھ دیں محمد اللہ. تو انہوں نے کیا کہا تھا، ایک قول ان کا کہ مصیبت میں واویلا دوہری مصیبت ہے کہ نہیں؟ کسی کو چوٹ لگ جائے، کوئی گر جائے، آپ شور مچانا شروع کر دیں، ارے بھائی اس کو سنبھالیں، اس کو جسے کہتے ہیں کہ ہاسپٹل لے کے جائیں یا کچھ کریں جو بھی ہے. تو یہاں تو دوہری مصیبت تھی، ڈبل ٹربل. ایک تو خیبر میں لوگ گئے ہوئے اور مسلسل ناکامیاں ہو رہی ہیں اور یہاں بھی ایک آدمی آگے کھڑا ہوا ہے. لیکن کتنے پرسکون انداز سے معاملہ اللہ پہ چھوڑنا. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں کیجئے، نہیں کر سکتے معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. پھر آپ دیکھیے اللہ جو ہے آپ کے معاملے کو، اور جس نے اللہ کو پکارا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس کے لیے اللہ کافی ہے، وہ کسی اور کو پکارنے کی بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ 2 واقعات پیش آئے. جب رسول اللہ نے رپورٹ لینی شروع کی تو پتہ چلا کہ روزانہ ایک لشکر جاتا، اس کا ایک امیر ہوتا، واپس آ جاتا. پھر ایک لشکر جاتا، اس کا ایک امیر ہوتا، پھر واپس آ جاتا. ذرا 3 لشکر تو تاریخ میں ملتے ہیں گئے اور واپس آ گئے ناکام. رسول اللہ کو آگے بتایا، اور ہر لشکر جب واپس آتا تو کہتا کہ ارے کاش علی ہوتے، علی ہوتے تو ہم علی ہوتے تو ایسا ہو جاتا. اور باقاعدہ آگے رسول اللہ کو ہر بار کہہ رہے ہیں رسول کس طرح علی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، رسول کس طرح علی کو ہمارے ساتھ بھیجیے. تو شاید یہ رسول اللہ بتلانا بھی چاہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے علی میرا ایک وہ واحد ہونہار سپاہی ہے جو میں وقت آنے پر لوگوں کے سامنے لاؤں گا، لیکن اچھا ہے تم لوگوں کو میں آپشن دے رہا ہوں اور تم جو ہے وہ آگے بڑھو. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو درد شقیہ مگرین اور مولا علی کو آشوب چشم کنجکٹیوائٹس، آنکھیں بالکل ریڈ ان کی ہو رہی تھیں اور سر میں درد بھی تھا. تو منافق بڑے بغلے بجا رہے تھے کہ رسول بھی بیمار، علی بھی بیمار.
اب جو ہے ہمیں فری ہینڈ ملی ہے، ہم خود سے یہ جنگ جیتیں گے اور پھر مسلمانوں کو جا کے بتائیں گے، مدینے والوں کو، مکے والوں کو، کہ دیکھو علی بھی نہیں تھے، رسول بھی نہیں تھے، ہم یعنی عبداللہ بن ابی یا اور دیگر افراد جو اسلام کی بیس میں، مسلمانوں کی بیس میں رسول اللہ کے ساتھ موجود تھے۔ رسول اللہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ جیتنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اور 20 دن ہو گئے، ڈی مورلائز بھی ہو جاتا ہے نا انسان، اور بھوک سے بھی مر رہے ہیں کہ بھائی چلو اب نہیں ہو سکتا، معاملات ہیں، ہم نہیں جیت سکتے، واپس چلتے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ کل میں ایک اہم اعلان کرنے والا ہوں، اور کل میں علم اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہوگا، محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ وہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، پیٹھ دکھانے والا نہیں ہوگا، اور وہی خیبر کو فتح کرے گا۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ ایک چھوٹے سے وقفے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ خیبر آئے، وہاں پہ انہوں نے محاصرہ کیا، تو 20 دن کا محاصرہ تھا، اور لشکر پہ لشکر جا رہے تھے لیکن کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں علم اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ رسول کو چاہتا ہوگا اور اللہ کا اس کا رسول اس کو چاہتے ہوں گے۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے کہ وہ تو چاہتا ہوگا، اللہ رسول بھی چاہتے ہوں گے، اس کا مطلب ہے اس کی جنت اور خدا کی رضا اس کے لیے پکی، مکمل، انڈورسڈ، توثیق شدہ۔ اس کے بعد اور وہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، پیٹ دکھانے۔ اچھا بتا بھی دیا کہ کس قسم کا شخص مطلوب ہوتا ہے، کس کو اللہ چاہتا ہے، جو بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہو اور غیر فرار ہو، اور اسی کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ یہ جو آخری جملہ کہا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک حسرت، ایک تمنا پیدا ہو گئی کہ کاش ہمیں بھی یہ رتبہ ملے۔ اچھا منافقین بغلے بجا رہے تھے کہ علی تو اس کرائٹیریا پہ پورے اتریں گے نہیں، کیونکہ آشوب چشم ہے ان کو، پیر تک تو دیکھ نہیں سکتے اپنا، آنکھیں کھولتے تھے پیر تک نظر نہیں آتے تھے ان کے، سر میں بھی درد، تو یہ تو نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا بہرحال۔ تو جو ایک علی سے بغض، وہی ہم نے کہا نا کہ علی کی محبت ایمان کی علامت اور بغض نفاق کی علامت، تو سب زیادہ خوشی جو ہے منافقوں کو ہوئی۔ جب علی تک یہ بات پہنچی تو علی نے کیا جملہ کہا؟ اللہم لا معطی لما منعتا، کہ کوئی شخص اس کو نہیں دے سکتا کہ جس کو اللہ جو ہے وہ منع کر دے، ولا مانع لما آتیتا، اور اللہ جس کو نہ دینے کا ارادہ کر دے کوئی شخص اس کو دے نہیں سکتا۔ یعنی اللہ اگر دینے کا ارادہ نہ کرے تو کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر ارادہ کر لے تو کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو واقعی کیا جملہ ہے، کیا معرفت بھرا کہ جب اللہ اگر مجھے دینے پر آئے گا تو کوئی اللہ کی اس دین کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اصحاب رسول میں سے بھی کہتے ہیں لوگوں کی ایک بڑی حسرت تھی، اور بعد میں اس حسرت کا اظہار بھی کیا۔ سعد بن ابی وقاص، عمر سعد کے والد، عمر سعد جو کربلا میں تھا، وہی کہتے ہیں کہ علی کی 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ مجھے حسرت رہی کہ کاش ان میں سے کوئی ایک فضیلت ہی مجھے مل جاتی۔ تبوک کے موقع پر علی کو اپنا نائب بنانا مدینے میں، اور یہ کہنا کیا تم نہیں چاہتے کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت۔ نمبر 2 خیبر کے دن علی کو علم دینا، اور نمبر 3 مباہلے کے دن علی، فاطمہ، حسن و حسین کو اپنے ساتھ لے جانا اور یہ کہنا کہ میرے اہل بیت۔ خود خلیفہ دویم فرماتے ہیں کہ میں اپنی کوشش کر چکا تھا اور مجھے کامیابی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک حسرت تھی کہ مجھے یہ علم ملے، اور ان کے کیا، ہر کسی کے دل میں حسرت تھی کہ ہمیں یہ علم ملے۔ اور خود علی اس فضیلت پہ برسوں فخر کرتے رہے۔ شورا کے موقع پر علی نے یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ فضیلت رکھتا ہو کہ جس کو اللہ کے رسول نے علم دیا ہو، اور یہ کہا ہو کہ وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہے، اللہ اس کا رسول اس کو چاہتے، اور وہ فاتح خیبر ہوگا۔ تو رسول اللہ نے علی کو بلایا، علی کو طلب کیا۔ لوگوں نے پہلے کہا کہ وہ تو بیمار ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ علی نے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس کو لے کر آؤ۔ علی کو جو ہے وہ لے کے آئے جانے لگا، اور سہارا لے کر، جسے کہتے ہیں کہ وہ آئے۔ اور جب آئے تو رسول اللہ نے پوچھا علی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنا سر میرے زانوں پہ رکھ دو، میری گود میں رکھ دو،
اور پھر اپنا تھوک جو ہے وہ علی کی آنکھوں پر لگایا. جیسے لگایا علی جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہو گیا اور سر پہ بھی ملا اور سر کا درد بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. جو لوگ اس پہ تھوڑا سا منہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں illogical, irrational, unscientific اپروچ کہ تھوک سے کیسے ٹھیک ہو گیا. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہمارے تھوک میں IgG اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اور یہ اینٹی باڈیز منہ کی ہائیجینک کنڈیشنز کو مینٹین کرتی ہیں. جس طرح ہماری آنکھوں میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں نا, لعاب میں بھی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. تو اینٹی باڈیز جسٹ ایکٹ لائک اینٹی بایوٹکس. تو کنجکٹیوائٹس کے لیے جہاں آپ اینٹی بایوٹکس دیتے وہ رسول اللہ کا سلائیوا جو ہے اس اینٹی بایوٹک کا کام کر دیا. برحال اصل حقیقت تو اللہ اس کے رسول کو معلوم. پھر رسول اللہ نے اپنا امامہ پہنایا, اپنا پیرہن لباس دیا اور اپنی سواری دی, اپنی سواری پہ سوار کروایا اور پھر یہ کہا کہ دیکھو تمہارے دائیں طرف جبرائیل اور بائیں طرف میکائیل, آگے اسرائیل اور پیچھے اسرافیل, اور تمہارے ساتھ میری دعائیں اور اللہ کی نصرت ہے. اور دیکھو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو ایلیا نام کا شخص فتح کرے گا, شکست دے گا. اور جب وہ تم سے پوچھیں تم بتا دینا کہ میرا نام علی یعنی ایلیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ میں کب تک ان سے جنگ کروں, جب تک کہ وہ ہماری مثل یعنی مسلمان نہ ہو جائے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اب دیکھیں رسول اللہ کا انداز دیکھیں, حالانکہ یقینی فتح ہے لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو میدان جنگ میں آہستہ آہستہ جانا, یعنی ایک دم سے جا کے حملہ نہیں کر دینا, کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رکھیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ان کو موقع دینا, ان کو آہستہ آہستہ جانا اور ان کو ان کے حقوق یاد دلانا. جب وہ اللہ کو پہچان لیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے. اور علی یہ یاد رکھو تمہاری وجہ سے کوئی شخص راہ راست پہ آ جاتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تمام سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی جو خیبر میں موجود ہے, سرخ اونٹ اس زمانے میں بہت بڑی چیز سمجھا جاتی تھی. جیسے مرسڈیز بینز ہوں کسی کے پاس, بلکہ رولز رائز کہہ لیں آپ, 100 گاڑیاں رولز رائز ہوں, تو وہ اکثر لوگ یہ جملہ کہتے تھے کہ یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو رسول اللہ نے یہ مثال دی. یہ تو ویسے حدیث میں ملتا ہے کہ تمہاری وجہ سے اگر ایک شخص راہ راست پہ آ جائے تو وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج اپنی کرنیں ڈالتا ہے. تو زمین بھی ہے, اس میں مریخ بھی ہے, زمین میں پھر جو ہے وہ پاکستان کا شہر بھی ہو جائے گا, شہر میں ایک علاقہ بھی ہو جائے گا, علاقے میں مثلا ڈیفنس کلیفٹن میں 1000 گز کی کوٹھی بھی ہو سکتی ہے. تو جس کے لیے ہم پوری زندگی حرام 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 کمانے میں گزار دیتے ہیں, بھئی آپ ایک شخص کو راہ راست پہ لے آئے تو یہ پوری دنیا اور پوری جسے کہتے ہیں گلیکسی جس پہ سورج اپنی روشنی ڈال رہا ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی. اور پھر یہ بھی ایک روایت ملتا ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھو ان سے پہلے یہ کہنا مسلمان ہو جائیں, اگر مسلمان نہیں ہو سکتے تو جزیہ یعنی ٹیکس دیں, ذمی جو دیتے ہیں نان مسلمس, یا بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ علی جو ہے یہ ہدایات لے کے جو ہے وہ چلتے ہیں. مرہب سے ان کا جو ہے آمنا سامنا ہوتا ہے. مرہب جو تھا وہ اس زمانے میں بہت ہی جائنٹ, بہت ہی عظیم الجثہ اور بہت ہی طاقتور پہلوان تھا اور بہت ہی متمول خوشحال تھا, بگ شاٹ, امیر بھی تھا اور بہادر بھی تھا. تو لوگوں نے اس کو اپنا لیڈر بنایا ہوا تھا مرہب کو. اچھا, اس کی جسامت کا, اس کی بہادری کا اور اس کی شجاعت کا اندازہ بھی اس بات سے لگا لیجئے کہ وہ جو لباس پہنتا تھا جنگی, تو اس میں ایک تو زرہ ہوتی ہے اور ایک خود, خے واو دال, یعنی ہیلمٹ کہہ لیں آپ, اسکوٹر والے پہنتے ہیں ہیلمٹ, وہ پورا خود ہوتا تھا. یہ آپ نے امیر مختار کی مووی میں دیکھا ہوگا. اچھا ہیلمٹ کیوں پہنتے ہیں, خود کیوں پہنتے ہیں, تاکہ اگر تلوار کی ضربت لگے, جیسے ہیلمٹ جو پہنا جاتا ہے اس لیے نا کہ اگر اسکوٹر سے گریں تو سر کسی سے ٹکرائے تو چوٹ نہ لگے, اگر تلوار کی ضربت لگے تو ہیلمٹ یعنی خود پہ لگے, سر پہ نہ لگے. اس ہیلمٹ خود کے اوپر بھی ایک پتھر تھا اس کا, بہت بڑا وزنی, بہت وزنی پتھر, وہ اس کے سر پہ رہتا تھا, تاج آپ کہہ لیں آپ. تو وہ لے کے وہ گھومتا تھا سر. آپ اندازہ آپ لگا لیں, ایک ہیلمٹ پہننا اور ہیلمٹ کے اوپر تاج پہننا, تاج میں کہہ رہا ہوں پتھر, تو وہ کیسے. اور وہ اس لیے تھا کہ اگر کوئی مارے تو پہلے وہ پتھر پہ لگے, پتھر کے بعد ہیلمٹ, ہیلمٹ کے بعد سر, تو نوبت ہی نہیں آتی تھی, وہ مرتا ہی نہیں تھا بدبخت. تو آگے کھڑا ہو گیا, رجس پڑھا اس نے کہ میں وہ ہوں کہ جس کو دنیا مرحب کے نام سے جانتی ہے اور میں نے ہتھیار سجائے ہوئے, میں بہت تجربہ کار ہوں, یعنی ڈونٹ کراس یور لمٹس. تو علی نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے, جو حیدر شیر کی طرح حملے کرتا ہے. جو حیدر نام سننا تھا تو اس کو فیوز اڑ گیا, جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل ہی ہکا بکا آئیں بائیں شائیں کرنے لگا.
اور واپس یو ٹرن لے لیا. دوسرے لفظوں میں پتلی گلی اس نے پکڑ لی, یو ٹرن لے کے جانے لگا خاموشی سے. اب لوگ پریشان, اس کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ صرف انہوں نے انٹروڈکشن کروایا, یہ کہا کہ میرا نام حیدر ہے, میری ماں نے میرا نام حیدر. اب آپ کو معلوم چلا فاطمہ بنت اسد نے حیدر نام کتنا کام کا رکھا تھا. اچھا علی سے پہچانے جاتے تھے, لیکن انہوں نے حیدر بھی رکھا کہ میں اس کا نام حیدر رکھوں گی. اور جانے لگا تو شیطان اس کے پاس آیا مثل یہودی عالم کے بھیس میں, اور کان میں آ کے خسر پسر کی کہ کیوں بھاگا جا رہا ہے, تو بڑا بہادر ہے اور لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے. کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہے, نہیں سوری آپ کو معلوم نہیں, یہودی عالم کے بھیس میں آیا تھا نا, آپ کو معلوم نہیں ہے یہ نام حیدر ہے اس کا, اور میری دائی نے کہا تھا کہ سب سے لڑ لینا, سب کو تو ہرا سکتا ہے, حیدر نام کی کسی شخص سے نہیں لڑنا, تو یہ حیدر ہے. تو شیطان نے کہا کہ تجھے کیا معلوم ہے وہی حیدر ہو, حیدر نام کے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر اس کو مطلب بیوقوف بنانے میں کام ہے, تو جا میں پیچھے سے تالیاں بجاؤں گا اور جوش و بلبلہ جو پیدا کروں گا تماشائیوں میں, اور تیری حمایت. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ علماء کے بھیس میں بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. ابھی احمد قبانچی نام کا سو کالڈ عالم دین نجف میں امام زمانہ کا انکار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو اس طرح آپ کو بہت سارے مل جائیں گے, ایران میں مل جائیں گے اور جیسے کہ عراق میں بھی مل جائیں گے. تو پاکستان میں تو ماشاءاللہ نہ ملیں تو حیرت کی بات ہے, انچولی میں مل جائیں گے بلکہ آگے مجلس پڑھ کے چلے جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ روک بھی نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, بہرحال اب یہ باہر کے ملکوں کے نام لینا کافی, مقامی نام لے لیا تو ہمیں گھر بھی جانا ہے. بہرحال تو جب اس نے کہا تو انہوں نے کہا ہاں یہ میری عزت داؤ پہ لگ جائے گی اور میں تو ذلیل ہو جاؤں گا, پوری عمر میں جو ہوں وہ ذلیل ہوتا رہوں گا کہ یار یہ صرف سن کے بھاگ آیا, میں مقابلہ بھی نہیں کیا, مر جاؤں گا تو کم از کم میرا نام تاریخ میں عمر ہو جائے گا, عمرو بن عبد العزیز کی طرح. تو مقابلہ تو کیا, خیر وہ آیا تو علی نے وار کیا, اس نے وار کیا, ایک وار دونوں کا خالی گیا. پھر علی نے جو وار کیا تو اس کے ہونٹ کے اوپر جو پتھر رکھا ہوا تھا اس پہ پڑا, ہیلمٹ پہ پڑا, اس کے ہونٹ پہ, اور پھر اس کے سر پہ. کچھ روایتوں میں ہے کہ دانت تک آگے تلوار رک گئی, اور کچھ روایتوں میں ہے کہ زمین تک چلی گئی. کہتے ہیں تلوار جب زمین پر لگی تو ایک بھونچال, ایک زلزلہ سا آیا, اور قلعے کی دیواریں, قلعے کا دروازہ, ساری عمارتیں جو ہیں وہ ہل گئیں. بڑا دلچسپ. اچھا لوگ نعوذ باللہ کچھ ہمارے دشمنان اہل بیت ہی میں سے ہیں, وہ اس ضربت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ضربت جو ہے وہ پورے قلعے کو اس کو ہرا دے. اب دیکھیں آپ معجزہ بہرحال جب رسول سے ممکن ہے تو رسول کے جانشین سے کیوں نہیں ممکن ہے؟ ٹھیک ہے, ان کا خود کا قول ابھی ہم نے آپ کو سنایا تھا, اہل تسنن کا یہ قول مشہور ہے کہ جو معجزات انبیاء سے ہوئے رسول اللہ سے بھی ہوئے, اگر نہیں ہوئے تو ان کے اصحاب سے ہوئے, تو دیٹس اٹ. جو معجزات انبیاء سے ہوئے وہ رسول اللہ سے ہوئے, رسول اللہ سے نہیں ہوئے یا ہوئے تو ہمارے اوصیاء یعنی ان کے اوصیاء سے بھی, ائمہ سے بھی ہوئے. تو ضربت جو ہے وہ زمین پہ جا کے رک گئی. اب سنیے دوسری طرف سینیریو. جنگ کے بعد جناب صفیہ بنت حی جن کی شادی, جو کنیز بن کر آئی تھی, یہودن تھی, پہلے یہودی تھی, جب وہ آئی تو رسول اللہ نے ان سے, وہ مسلمان ہو گئے تو ان سے شادی کر لی. تو ان کے رخسار پہ ایک نشان تھا, خراش. رسول اللہ نے پوچھا یہ خراش کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب علی اور مرحب کا مقابلہ ہو رہا تھا اور علی نے جب ضربت ماری تھی اور تلوار ان کی زمین کو ٹکرائی تھی تو خیبر میں ایک زلزلہ سا آیا تھا. تمام جو خواتین تھیں وہ تماشائی, جس طرح ہمارے یہاں جب میچ ہوتا ہے تو تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں تو چھکا لگتا ہے تو لوگ جو ہے وہ خوشی مناتے. تو جیسی علی نے تلوار ماری, ضربت لگی, زمین تک پہنچی تلوار, زلزلہ سا آیا اور ساری خواتین عہدے منہ گر گئی. میں اپنے تخت پہ تھی, یہ رئیس کی حی جو سردار تھا اس کی بیٹی تھی, تو میں جو ہوں اپنے تخت سے گر گئی اور میرا چہرہ جو ہے وہ تخت کے پائے سے ٹکرایا, اور یہ خراش وہی ہے. تو رسول نے کہا ارے علی کی ضربت تو وہ تھی کہ جس نے آسمان میں تہلکہ مچا دیا تھا, زمین تو بہت دور کی بات. پھر انہوں نے بتایا کہ جب علی کی تلوار کی ضربت کا زلزلہ نہ صرف زمین میں بلکہ آسمان تک جب پہنچا, آسمان, اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی غضب کی وجہ سے تھا, علی کی تلوار چلی تو اللہ کا غضب اپنے عروج پر تھا, تو اس سے عرش پر زلزلہ آنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں. تو اسی وقت جبرائیل آئے اور بہت حیران اور پریشان. تو رسول نے کہا تم اتنے حیران اور پریشان کیوں ہو, مطلب اس سے پہلے میں نے تمہیں حیران نہیں دیکھا. اچھا ملائکہ کو تو اندرون خانہ ہر چیز کی خبر ہوتی ہے نا, ان کے لیے معجزہ کوئی معجزہ تھوڑی ہوتا ہے, ہمارے لیے ہوتا ہے معجزہ. تو بڑے حیران اور پریشان جسے کہتے ہیں کہ آئے. تو رسول اللہ نے کہا حیران پریشان کیوں؟ کہیں گے علی نے ایک ضربت ماری ہے مرحب کو جس کے چرچے آسمانوں میں ہو رہے ہیں اور آسمانوں میں نعرے لگ رہے ہیں علی کے حق میں. کیا نعرے لگ رہے ہیں؟ لا فدا الا علی لا سیف, سورہ جو جنگ احد میں لگا تھا.
اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے فوراً کہا کہ اے جبرائیل فوراً زمین پر جاؤ، علی کی ضربت کو زمین تک پہنچنے سے بچا لو اور اپنے پر اس کے نیچے بچھا دو، اگر علی کی تلوار زمین سے ٹکرا گئی تو زمین کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میں بھاگتا ہوا آیا، بالکل جسے کہتے ہیں کہ تیز رفتار سے، سرعت سے، اور میں نے اپنا پر بچھا دیا۔ علی کی تلوار کی ضربت، علی کی تلوار جب زمین تک پہنچی اور میرے پیروں سے ٹکرائی تو مجھے بہت گرانی محسوس ہوئی، بہت وزن محسوس ہوا۔ اور اس پہ کیوں حیرت ہوئی؟ ان کے کہیں گے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قوم لوط میں آزاد دینے کے لیے بھیجا فلسطین، تو میں نے قوم لوط کے 7 شہروں کو 7 زمینوں سمیت اپنے پر سے اٹھا لیا تھا، اور پر سے اٹھا کر آسمان تک لے گیا تھا، اتنا قریب لے گیا تھا کہ ان کے گھروں میں موجود بچوں کے رونے کی آوازیں فرشتے سن رہے تھے، مرغوں کی بانگیں، اذانیں فرشتے سن رہے تھے، اور میں صبح فجر تک وہ 7 شہر قوم لوط کے لے کے کھڑا رہا اپنے پر، اور مجھے تھوڑی سی بھی گرانی، وزن محسوس نہیں ہوا اپنے پر پہ۔ لیکن علی کی ضربت جب مجھ پر پڑی ہے میری تلوار پر تو میں نے یہ گرانی اس سے زیادہ محسوس کی، حالانکہ اس وقت 2 فرشتے اسرائیل اور میکائیل علی کے بازو کو پکڑے ہوئے تھے، اوپر سے فرشتے اور نیچے سے جبرائیل۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ جس کی ضربت میں اللہ کا غضب شامل ہو تو اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں، اگر اس سے زلزلہ آ جائے، خیبر میں زلزلہ آ جائے آسمانوں پر، اور واقعی یہ ضربت، اب کیا مثال دیں، کیسے سمجھائیں، بس یوں سمجھ لیجیے کہ فائنل اوور کی آخری بال، اس پہ چھکا، 6 رن چاہیے اور چھکا مار دیں کوئی، تو وہ جو ابھی بہترین مثال دی جا سکتی وہ یہ تھا وننگ شاٹ۔ تو وہ ایسا وننگ شاٹ اور ایسی ضربت تھی کہ علی بھی اس پہ فخر کرتے تھے۔ سہیل بن حنیف کو انہوں نے جب خط لکھا تو یہ کہا کہ میری جو طاقت تھی اس وقت وہ ملکوتی طاقت تھی، الہی طاقت تھی، میری اپنی طاقت نہیں تھی، ورنہ علی کھاتے کیا تھے؟ ان کا ڈائٹ چارٹ اب وہ پہلوانوں والی کوئی غذا تو نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا نا کہ آپ آدم سے افضل کیسے ہوئے؟ کہ آدم کو منع کیا تھا کہ گندم کا دانہ نہ کھانا، مجھے تو منع بھی نہیں کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے گندم کا دانہ کبھی نہیں کھایا، جو کی روٹی کھائی۔ جو کی روٹی کھاتے تھے، 2 وقت کھاتے تھے، اور جتنی کھاتے تھے آپ کو معلوم ہے کیسی کھاتے تھے اور کیا کھاتے تھے۔ تو وہ علی کہا تھا یہ ملکوتی طاقت تھی، الہی طاقت تھی، جس کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ ضربت لگائی تھی۔ اور حقیقت ہے کہ اگر انسان ملکوتی طاقت یا الہی توکل پہ کوئی کام کرے تو کہاں سے اللہ کی مدد آتی ہے انسان کو جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال علی نے ضربت ماری، ضربت لگائی۔ اچھا دیکھیں، علی نے جب ضربت لگائی تو سب لوگ بھاگ گئے، پھر علی ان کے پیچھے گئے۔ اچھا اب کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اب آپ جا کے خلاف فتح کریں، لیکن اسے کہتے ہیں ٹیم ورک۔ جو دروازہ تھا، اچھا ڈھال دی علی کے ہاتھ میں، تو کسی نے جو ہے ان کی ڈھال پر تلوار ماری تو ڈھال گر گئی، ڈھال نہیں ملی تو انہوں نے قلعے کا دروازہ لے کے جھنجھوڑا، اسی کو ڈھال بنا لیا۔ اب لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا دروازہ ڈھال کیسے بن گئی؟ عمر بن عبدود جو کافر تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا، جس کے لیے کہ رسول نے کہا بھی تھا کون اس کو جواب دے گا، عمر بن عبدود خندق میں آیا تو اس نے کیا کہا کہ کون ہے جس کو جنت میں جانے کا شوق ہے، آ جائے، شاباش، کون جانا چاہتا ہے جنت میں؟ کتنا توہین آمیز جملہ۔ تو رسول نے کہا کیا تھا، اس کتے کو کون جواب دے گا؟ رسول نے یہ جملہ کہا تھا غصے میں۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے گے مطلب آپ جواب دیں گے؟ کہیں گے نہیں، یہ عمر بن عبدود ہے، اس کو آپ نہیں جانتے، یہ کھجور کے درخت کو اپنی تلوار بناتا ہے اور اونٹ کے بچے کو ڈھال بناتا ہے اور 500 افراد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو عمر بن عبدود کافر، ایک بہادر کافر جو ہے اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا سکتا ہے، تو علی جو ہے وہ جس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، وہ دروازے کو ڈھال نہیں بنا سکتے، تو وہ دروازے کو ڈھال بنا کر جنگ کر رہے تھے، مسلمان پیچھے کھڑے ہوئے تھے، باقی لوگ کہ شیئرنگ اسکیئرنگ۔ تو علی نے دروازہ خندق پہ بچھا دیا، اب لوگ اپنے گھوڑے اور اونٹ لے کر اس پر آئے اور علی کے ساتھ پیچھے پیچھے دشمنوں کو مارنا شروع کیا۔ ہیبت تو طاری ہو چکی تھی کہ تو کٹ چکا تھا، اب باقی لوگوں نے آ کے اس کو شیئر کیا اور علی نے بہترین ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ یہ نہیں کہ اگر چاہتے تو پوری کی پوری خیبر جو ہے وہ اپنے نام لکھوا لیتے، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی چلیں میرے ساتھ اور آپ بھی جو ہے وہ دوبارہ۔ تو اندر گئے، دروازہ جو ہے وہ سپر اور ڈھال بناتے ہوئے
اور ایک ایک قلعہ جو ہے، بلکہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ علی جو ہے کافی دیر تک خیبر کے قلعے کے باہر کھڑے رہے اور لوگ اندر چلے گئے. تو کسی نے کہا علی آپ ہی نے تو دروازہ اکھاڑا ہے، آپ نے تو مرحب کو بچھاڑا ہے، اب آپ باہر کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ جائیے اپنے فاتح ہونے کا اعلان کیجیے، لوگوں کو بتائیے آپ کون ہیں. تو علی نے کہا مجھے نہیں معلوم یہودی عورتیں کس حالت میں بیٹھی ہوں گی. غیر یہودی غیر مسلم کی عورتوں کے حجاب کا اتنا علی کو جسے کہتے ہیں کہ فکر، اور یہاں مسلمان خود اپنی عورتوں کے حجاب سے بے پرواہ. تو علی کے چاہنے والوں کو علی کی نظر سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ علی کی اس وقت دسترس تھی، اتھارٹی تھی. وہ چاہتے تو دشمنوں کو جس طرح چاہتے غلاموں کی طرح کنیزوں کی طرح ڈیل کرتے، لیکن انہوں نے ایک رسپیکٹ دی کہ پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی، وہ کم از کم اپنے لباس درست کر لیں یا جو ہے کسی محفوظ پناہ گاہ میں چلے جائیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال علی جب یہ فتح کر لیتے ہیں تو رسول اللہ تک بات پہنچتی ہے. رسول اللہ جو ہے وہ بہت نفس نفیس خود تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی تمہاری جمع مردی کی خبریں ہم تک پہنچ گئی، اور میں اور میرا خدا تم سے محبت کرتے ہیں. تو علی کی کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے یہ خوشی کے آنسو ہیں. کہ دیکھیں یہ بھی اگر وہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کے رسول محبت کرتے، میں نے کام بھی تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن نہیں، وہ نہیں. ایک کثر نفسی، ایک جسے کہتے ہیں کہ تواضع انکساری، کہ میں بہت شکر گزار ہوں، میری جو ہے یہ عبادت یا میری یہ جو ہے مردانگی شجاعت کسی کام کے نہیں، بہت حقیر ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن آپ مجھ سے راضی ہوں گے، آپ کا خدا یعنی میرا خدا، ہم سب کا خدا مجھ سے راضی ہوگا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بہرحال اس کے بعد وہ صلح کر لیتے ہیں اور مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر رہ لیتے ہیں اور آپ کے ملازم بن کر، اور اس کی نصف آمدنی ہم آپ کو دے دیا کریں گے، اور جب آپ چاہیں ہمیں یہاں سے نکال دیے گا، کیونکہ ہم یہاں کی جغرافی سے اور یہاں کی ایگریکلچر سے، یہاں کی زراعت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کر سکتے ہو. صفیہ بنت حی ایک اس کی سردار کی بیٹی تھی اور ان کی شادی بھی کسی بڑے سردار سے ہوئی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ جو بطور کنیز مسلمانوں کے پاس لائی گئی اور رسول اللہ کے پاس بھیجا گیا. رسول اللہ کسی سردار کی بیوی بیٹی اگر ہوا کرتی تھی تو وہ رسول اللہ کے پاس لائی جاتی تھی، کسی بڑے سردار کے پاس لائی جاتی تھی، یا معتبر کسی قدر و منزلت والے شخص کا. یہ جنگوں کا اصول ہے. تو وہ جب رسول اللہ کے پاس آئی تو رسول اللہ نے دیکھا صفیہ بنت حی کہ گال ایک تو خراش تھی اور دوسرے گال پہ ایک سیاہ نشان تھا. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ نشان کیسا؟ کہنے لگے آپ کے آنے سے پہلے چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند میری گود میں آ کے اتر گیا. تو میں نے جب یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا تو اس نے ایک تماچا رسید کیا کہ کیا تم محمد سے شادی کا ارادہ رکھتی ہو؟ تو وہ بات جو ہے خیبر کے بعد جو ہے وہ پوری ہو گئی. رسول اللہ نے سے نکاح کیا، شادی کی. اچھا اس کے بعد رسول اللہ جب واپس آ رہے تھے تو بہرحال یہودی شکست کھا کے بیٹھے ہوئے تھے، غصے میں اس میں تو تھے. آگے چل کے ایک نہر آئی، اس نہر کا پانی 14 انسانوں کے قد کے برابر تھا، یعنی اتنا گہرا کہ بڑے آرام سے انسان مر جائے اگر اترے. جب آئے تو بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے ابھی ہم دشمنوں کو جو ہے شکست دے کر آ رہے ہیں، آگے پانی ہے، بالکل انما لمنظرون والی کیفیت ہو گئی کہ جب موسیٰ کے صحابی دریائے نیل پر آئے اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم گھبراؤ مت. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جس طرح تو نے ہر نبی کے لیے ایک علامت قرار دی، میرے لیے بھی ایک علامت قرار دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم آگے جا سکتے ہو. تو رسول اللہ جو ہے وہ سواری سمیت آگے گئے تو دریا جو ہے وہ علیحدہ ہوا، یا ملتا ہے کہ وہ دریا پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے اور اپنے جو صحابی تھے، اپنے جو پیچھے لشکری تھے، ان کو کہا کہ تم لوگ بھی آ جاؤ. کسی کا پاؤں گیلا تک نہیں ہوا. جو موسیٰ کے ساتھ جو معجزہ ہوا وہی جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ معجزہ ہوا. اچھا یہاں پر ایک بڑا غمناک واقعہ ہوا جو رسول اللہ کی شہادت پر متنج ہوا کہ حارث، زینب بنت حارث ایک عورت تھی جس کا باپ، جس کا چچا اور جس کا بیٹا تینوں خیبر میں مارے گئے. تو اس نے بھیڑ بھون کر اس کا گوشت، خصوصی طور پہ بازو جو رسول اللہ کو بہت پسند تھا، زہر ملایا اور بازو کے گوشت میں زیادہ زہر ملایا اور رسول اللہ کے سامنے پیش کیا.
رسول اللہ کے ساتھ کچھ اور افراد بھی تھے. بشر بن برا ایک صحابی تھے, انہوں نے بھی کھایا. رسول نے جیسے لقمہ لیا روک دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں زہر معلوم دیتا ہے. اس عورت کو بلایا گیا تو اس عورت نے کہا ہاں میں نے زہر ملایا تھا کیونکہ آپ نے میرے باپ, میرے بیٹے اور میرے شوہر کو قتل کیا, لیکن میں نے اس لیے ملایا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر بادشاہ ہوئے تو آپ کھا کے مر جائیں گے اور اگر نبی ہوئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو رسول اللہ نے اس فضیلت کا اعتراف کرنے پر اس کو معاف کر دیا کہ کم از کم اس کو اتنا ادب احترام تو ہے کہ وہ یہ ادراک رکھتی ہے کہ میں نبی ہوں اگر ہوا تو پہچان جاؤں گا. چنانچہ رسول اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اچھا ایک اور جو خوبصورت واقعہ پیش آیا جو ایکویویلنٹ ٹو خیبر ہے, مترادف ہے اس کے, جعفر طیار کی واپسی. حبشہ گئے ہوئے تھے وہ, حبشہ کے بادشاہ نے جو ان کو پناہ دی, پیچھے سے مشرکین مکہ آ گئے اور کہنے لگے بھئی آپ نے جو ہے ہمارے مذہب سے منحرف لوگوں کو پناہ دی ہے, ان کو واپس کر دیں. کہنے لگے پہلے مجھے ذرا پوچھنے دو کیا معاملہ ہے. تو مسلمانوں سے پوچھا, جعفر طیار بھی شامل تھے, تو ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا. تو انہوں نے سورہ مریم کی آیت پڑھ کے سنائی اور کہا کہ ہم بت پرستی کرتے تھے, ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, چوری چکاری کرتے تھے, اب سب باتیں سب برائیاں ہم میں سے نکل گئی ہیں اور اب ہم جو ہیں وہ راہ راست پر آ گئے ہیں, خدا کو ماننے لگے ہیں اور بہت محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. تو اس کو یہ باتیں بڑی پسند آئیں اور پھر اس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا محمد کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں. تو جعفر طیار نے جواب دیا محمد کے رسول اللہ کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں. اچھا یہی اتفاق سے مکتب تشیع کا بھی حال ہے. آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مکتب میں ہمارے مذہب کے ماننے والوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, کمی نہیں ہو رہی, یا نیٹ انفلکس جو ہے وہ پازیٹیو میں ہے. تو جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے یہ باتیں سنی تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اور میں جو ہوں وہ خود بھی مسلمان ہوتا ہوں. پھر 2 کشتیوں میں بہت سارا ساز و سامان, بہت سارے تحفے تحائف رکھ کے ان کو واپس کیا. اب یہ واپس آئے تو عین فتح خیبر 24 رجب کا دن تھا. تو رسول اللہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم میں کس چیز کی خوشی مناؤں, خیبر کی فتح کی خوشخبری مناؤں یا جعفر طیار کے واپس آنے کی. ان سے حال احوال پوچھا, انہوں نے رودات سنائی, پھر تحفے تحائف انہوں نے جو ہے رسول اللہ کو دیے. تو پوچھنے لگے کہ میں تمہیں کیا عطا کروں, مانگو, کیونکہ بہت زیادہ مال اور مویشی اور کھجوریں, ان کے درخت اور بہت زیادہ غنائم جو ہے, کیونکہ غنائم کثیر کا لفظ جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے 19ویں آیت میں سورہ فتح کی. تو اس کا مطلب کتنا زیادہ مال و متاع اور مال غنیمت ملا ہوگا. تو رسول اللہ نے کہا کہ تم جو مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں, کیا مانگتے ہو. اور رسول اللہ نے یہ جملہ 3-4 مرتبہ کہا کہ جو مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا. اچھا کچھ لوگ جو مسلمانوں میں تھے کمزور عقیدے کے یا منافقین, وہی کہنے لگے کہ پتہ نہیں رسول اللہ ان کو کیا دینے والے ہیں, لگتا ہے کہ سب کچھ دینے والے ہیں یا آدھا مال غنیمت دینے والے ہیں یا کسی تلے کی چابی دینے والے ہیں. ویسے اصولاً تو نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ تو جنگ میں شامل نہیں تھے, جنگ میں شامل نہیں تھے. تو رسول اللہ نے کیا دیا ان کو, نماز جعفر طیار. ہم کو دیتے تو کہتے رسول اللہ آپ بول دیتے, میسج کر دیتے, فون کر دیتے, کسی یاد کہلوا دیتے, آپ نے خامخواہ میں اتنی مشکل میں ڈالا, ہم آئے آپ کے پاس اور آپ کیا دے رہے ہیں 2 رکعت نماز جعفر, 4 رکعت نماز جعفر طیار. دیکھیں یہ وہی ادا, وہی سنت, وہی طریقہ اور وہی انداز تھا جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ کے ساتھ اپنایا کہ ان کو تسبیح فاطمہ دی, جس کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, 1 منٹ کی ہوتی ہے جعفر طیار کے لیے. اب کیسے ٹائم نکالیں گے. تو رسول اللہ نے کہا کہ تم روزانہ جو ہے اس کی تلاوت وہ اس کو پڑھو, اور جب بھی تم اگر اس کو پڑھو گے تو تمہارے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. تو کہا یہ جاتا ہے کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھیں. آپ کو پتا ہوگا تسبیحات اربع 300 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہوتی ہے. شیخ مرزا انصاری کے بارے میں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں رائٹ اوے کہ بڑا بزی اسکیجول ہے ہمارے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہوتا. شیخ مرزا انصاری روزانہ پڑھا کرتے تھے. شیخ مرزا انصاری مرجع عالم تھے, تو ان جیسا بزی, ان جیسا جیسے کہتے ہیں مصروف شخص تو کوئی نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, اگر روزانہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ویکینڈ پہ پڑھ لیں, ویکینڈ پہ نہیں ہوتا, کم از کم جو اہم ایام آتے ہیں, ابھی 27 رجب آنے والی ہے, 15 شعبان آنے والی ہے, تو بہت سارے ایام ہیں, بہت سارے لیلۃ القدر آنے والی ہے, یا جب بھی آپ کو موقع ملے اس نماز کو پڑھیے. اچھا آپ نے جعفر طیار کو یہ تعلیم دی. اچھا جعفر طیار نے پھر تحفے تحائف دیے. تحفے تحائف میں ایک بہترین چیز جو ملی وہ چادر تھی جس میں سونے کے جسے کہتے ہیں کہ دھاگے
جو ہے وہ لگے ہوئے تھے. تو رسول اللہ نے چادر دینے سے پہلے پھر وہی بات کی, یہ چادر میں اس شخص کو دوں گا جو اللہ رسول کو چاہتا ہوگا اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے. کیونکہ یہ خیبر میں علم جب دیا تھا تو سمجھ لیں یہ جس طرح ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے کہ جب مین آف دا میچ دیا جاتا ہے تو وہ ایک ٹرافی یا جو ہے $5,000 کا چیک دیا جاتا ہے. تو ہونا بھی چاہیے, مین آف دا میچ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں, باقی کھلاڑیوں کو $1,000 تو $5,000, تو علی کا شیئر زیادہ ہونا چاہیے تھا. اچھا یہ حقیقت ہے, بہت سارے منافقین جنگ میں اس لیے شرکت کرتے تھے کہ مال غنیمت ملے گا, یا اس لیے کہ بھائی چلو پیچھے پیچھے رہیں گے علی کے, جب جیت جائیں گے تو ہم بھی نعرہ لگا کے جسے کہتے ہیں کہ لے لیں گے. تو اچھا یہ بھی بات بالکل طے ہے کہ جو جنگ میں سب سے زیادہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا اس کو زیادہ دیں گے, جو پہلی صف میں ہوگا, جو زیادہ لوگوں کو کفار کو یہودیوں کو قتل کرے گا ان کو اس کو زیادہ ملے گا. 93 یہودی مارے گئے تھے اور مسلمانوں میں تقریباً 18 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے تھے, تو اس کو ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے علی کو سب سے زیادہ جو ہے حق ہے, حاصل ہے, سب سے زیادہ مال غنیمت کا آدھا بھی ملے تو بھی جسے کہتے ہیں کہ علی کی وجہ سے آپ جنگ جیتے. اچھا یہ علی کا طریقہ کار تھا, عجیب طریقہ کار تھا, سن کر جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے کہ انسان کس طرح ہر حالت میں خدا کو 100% یاد رکھتا ہے. یہ بس آپ علی سے سیکھ سکتے ہیں, علی سے یا پھر علی کے رسول محمد سے سیکھ سکتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی مال غنیمت ملتا تو تمام لوگ اپنا مال غنیمت لے کے گھر آتے اور گھر والے بڑے خوش ہوتے کہ بھئی ماشاءاللہ ہمارا جو 6 مہینے کا خرچہ نکل آیا, سال بھر کا خرچہ نکل آیا وغیرہ وغیرہ. علی جب بھی گھر آتے خالی ہاتھ آتے. مال غنیمت میدان میں جب چلتے میدان سے تو سب سے زیادہ ہوتا ہاتھ میں, جب گھر پہنچتے تو لینے والے لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے, ان کو معلوم تھا اور دے نہ دیں علی تو ضرور دیں گے. اور دیتے جب گھر پہنچتے تھے تو اس دفعہ جناب سیدہ کے پاس خواتین گئیں, لوگ گئے کہ اس دفعہ تو علی ضرور کچھ لے کے آئیں گے اور اتنا لے کر آئیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے, آپ کے تمام خواب اور آپ کی تمام حسرتیں پوری ہو جائیں گی. بھئی اب دیکھیں نا کسی کا شوہر جو ہے وہ امریکہ سے آ رہا ہو اور 20 سال بعد آ رہا ہو, بہت کچھ کما کے اور خالی ہاتھ آ جائے, ہو نہیں سکتا نا. تو وہ تو ایکسپیکٹ کرتی ہیں بھئی کیا لے کر آئے. تو بی بی سیدہ کو لوگوں نے خوب کہا کہ بھئی اس دفعہ تو خوب لے کر آئیں گے انشاءاللہ, آپ کی ساری غربت کے دن دور ہو جائیں گے اور جو کچھ آپ نے اب تک زندگی غربت کی فاقی گزاری ہے وہ ختم ہو جائے گی. اصولاً تو ان کو آس ہونی چاہیے اور ایک امید ہونی چاہیے, ایک اسے کہتے ہیں کہ ایک خواب, ایک تمنا دل میں آنا چاہیے کہ ہاں بس علی دیکھتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں. علی خالی ہاتھ آئے. بتا آپ کو بی بی سیدہ کا کیا جملہ تھا کہ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں اس دفعہ آپ کچھ لے نہ آئیں, اس دفعہ کچھ لے نہ آئیں, کیونکہ لوگوں نے اتنا کہا کہ مجھے ڈر خوف پیدا ہو گیا, اس دفعہ آپ لے آئیں. اور یقین کریں علی کچھ بھی نہیں لے کر آئے. ہمیں تو اس پہ فرسٹریشن ہوتی ہے کہ خیبر گئے, آپ نے فتح کیا, کچھ بھی نہیں لائے. اچھا کچھ بھی نہیں لائے میں کیا چیز شامل تھی یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. ایک چادر تھی جعفر طیار نے دی تھی, ان کو نجاشی نے دی تھی, تو انہوں نے رسول اللہ کو دی, رسول اللہ نے علی کو دے دی. اس میں سونے کے تار تھے, تو سونے کے تار جو ہے وہ نکالے علی نے, غالب بات ہے وہ چادر تو نہیں پہن سکتی اس میں سونا, تو ایک دکاندار سے نکلوائے, تو اس میں 1000 مثقال سونا, تقریباً 5 کلو سے تھا, اب اندازہ لگا لیا 5 کلو اس میں سے جو ہے وہ سونا نکلا. علی نے وہ تمام رقم لوگوں میں بانٹ دی. اتنی مطلب قیمتی چادر اور اتنی مہنگی چادر اور تمام مال بھی جو ہے وہ بانٹ دیا. دوسرے دن رسول اللہ علی سے ملے, کہنے لگے تمہیں تو ماشاءاللہ چادر ملی ہے سونے کے تاروں والی, کل ٹریٹ ہے ہمیں کسی کا کوئی لاٹری کھلے, کوئی اماؤنٹ ملے, کوئی بونس ملے, کوئی تنخواہ ملے, ہم کہتے ہیں کل ٹریٹ ہے. رسول اللہ لٹرلی یہ کہا کہ کل دعوت ہے, بس تھوپ دی دعوت. یہ نہیں کہ بھائی کوئی دعوت دو, بھائی یہ کیا ہے تم اتنا ماشاءاللہ اتنا غنیمت اور چادر سونے کے تاروں والی چادر. صرف یہ کہا کہ علی تمہیں بہت سارا مال غنیمت ملا ہے, کل ہم تمہارے گھر دعوت پہ آ رہے ہیں, بس آ رہے ہیں. تو اب علی پریشان کہ میں کیسے بتاؤں کہ میں نے کچھ بچایا نہیں. اچھا بتا بھی دوں تو ہو سکتا ہے رسول کو معلوم ہے, اگر رسول کو معلوم ہے تو پھر کیا کیوں رہے دعوت. عجیب وہ غریب, میں کہتا ہوں نا کہ یہ اہل بیت, یہ علی کے گھر والے کیلکولیشن میں نہیں ہے ہماری نا, سمجھ میں نہیں آ سکتے. جب تم بار بار علی علی کر کے سوچنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے کہ شاید سمجھ میں آ جائے یہ ایکٹ, نعوذ باللہ لگ رہا ہے بیوقوفی ہے کہ اب اتنا مال غنیمت ملا, تھوڑا سا تو لے کے آ جاتے.
لیکن بہرحال جن کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہو، آخرت رکھی ہو، تو بس ان کو کیا ضرورت ہے. بہرحال اب علی جو ہے وہ پریشان، تو خیر لفظ نہیں کہنا چاہیے. اب علی پھر وہی پریشان لفظ منہ سے نکل رہا ہے کہ میں دعوت کروں تو کیسے کروں، میں کیسے بتاؤں کہ میں نے سب کچھ دے دیا. لیکن علی کیا ہے کہ جب وہ کسی بات پہ نہ کر دے، وہی رسول کہہ رہے کہ ہم دعوت پہ کون آ رہا ہے؟ ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، حذیفہ یمانی، عمار یاسر، اسٹالورڈ، آئیکونک فگرز جیسے کہتے ہیں نا، آئیکونک فگرز اس زمانے کی، وہ ان کو لے کر آ رہے ہیں. اب لوگ بھی کیسے جیسے کہتے ہیں نا، تو وہ آئے اندر. اب میں ان کو دیکھتا ہوں، وہ مجھ کو دیکھنے والے صورتحال کیا کرے. علی اندر گئے، علی سب کے مشکل کشا، اور علی کی مشکل کشا بی سیدہ اندر گئے. بھائی وہ اللہم صلی اللہ ایز سمپل ایز دیٹ. جو شوہر پوچھتے ہیں کچھ ہے کھانے کو، تو بی بی نے ایک پیالہ، مرتبان یا ڈش نہیں، رکابی نہیں، ایک پیالہ سرید کا. سرید سمجھتے ہیں آپ؟ نانی دادی نے کبھی آپ کو نہاری میں روٹی بھگو کے نہیں کھلائی، بس اسی کو سرید کہتے ہیں. شوربے میں جو روٹی، ابھی آج کل کے لوگ تو یہ سرید کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ عبد المطلب کی ڈش ہے، ان کی اسپیشل ڈش ہے، انہوں نے سمجھ لیں ایجاد کی تھی. جب وہاں پہ قحط پڑا تھا تو یہ گئے تھے شام، وہاں سے آٹا لے کر آئے تھے، اور اس کی جو ہے وہ روٹیاں بنائیں، اس کے ٹکڑے کیے اور شوربے میں ڈالے، لوگوں کو کھلائے. سرید فرسٹ ٹائم. ابھی بھی عرب میں بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں سرید. ہمارے تو لوگ کہتے ہیں یہ سیلانی والے یا ایدھی والے یا عبداللہ شاہ قاضی کے مزار والے کھاتے ہیں. نہیں، یہ ایک ڈش ہے. کبھی آپ اسپیشلی نہاری کے ساتھ کھائیں. آپ کے یہاں تو جاوید نہاری ہے یا زاہد نہاری، کبھی آئیں تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے نہیں کھائیں، آپ نہاری لے آئیں گھر میں اور اس میں آپ روٹی ڈال کے کھائیں. بہت مزیدار ماشاءاللہ کھانا. سرید پیالے میں، ڈش میں نہیں، رکابی میں نہیں، سرید پیالے میں دے دیا اور 5 بیٹھ گئے. اچھا عربوں میں ہمارے یہاں معاملہ نہیں ہوتا الگ الگ پلیٹیں، ایک ہی جگہ پہ سب کھا رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سرید کھا رہے ہوتا ہے ماشاءاللہ. ہاں جی بالکل. تو وہ کھانے لگے سرید، تو وہ لقمے کھا رہے ہیں، پیٹ بھر گئے، سب ہو کے سیر ہو کے کھا گئے، لیکن ایک ٹکڑا اس میں سے کم نہیں ہوا. رسول اللہ جو ہے وہ بھاپ گئے. کہتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے تو دال میں کوئی سفید ہے. اندر گئے خاموشی سے، بھئی یہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ فوراً تو بی بی نے کہا اللہ کے پاس. رسول نے کیا کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنی بیٹی میں وہ شرف دیکھا جو زکریا نے بی بی مریم کے گھر میں دیکھا. جب وہ جاتی تھی عبادت کرنے کے لیے اور انواع اقسام کے پھل رکھے رہتے تھے، تو زکریا پوچھتے تھے کہ یہ پھل کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں جنت سے. ایک ہوتا ہے نا کہ فلاں کا بیٹا یہ پڑھ رہا ہے، فلاں کا بیٹا اس اسکول میں، فلاں کا بیٹا یہ، فلاں کی بیٹی یہ، تو میرا بیٹا میرے بیٹی. ایک دل میں پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر مریم ایسی تھی تو بی بی فاطمہ، بی بی سیدہ میری شہزادی تو مریم سے بھی بڑھتر ہے. تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ دکھا دیا. تو بی بی نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ یہ کھانا جو ہے وہ اللہ کے پاس سے آیا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ جنگ خیبر آپ کے سامنے بہرحال پیش کی گئی، اور شروع سے لے کے آخر تک جنگی مہارت یا جنگی فنون جنگ سے متعلق صرف باتیں نہیں تھیں. اس میں کس طرح اخلاقی دروس ہمیں ملتے ہیں اور فضائل اہل بیت کس طرح ثابت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. علی کی قربانی، علی کی بہادری، اور پھر علی کا حسن اخلاق لوگوں سے کس طرح، پھر معجزات ہمیں کیا پیغام دیتے ہوئے آ رہے ہیں. پھر پیچھے پیچھے آپ چلتے چلے جائیں تو علی کی فضیلت نہیں بلکہ علی کی زوجہ شہزادی کونین کی فضیلت جو ہے وہ اس میں کس طرح نظر آتی ہے. خیبر کو فتح کرنے کے بعد جب یہ لوگ آ رہے تھے واپس، تو جو آس پاس کے یہودی قبیلے تھے وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ اب ہماری باری ہے، اب ہماری باری ہے. تو لوگوں نے کہا عافیت اسی میں ہے کہ پہلے سے جا کے بات کر لو. تو رسول اللہ باغ فتح کے بعد جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو وہ ایک جا کے جو ہے وہ قلعے میں چھپ گئے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں باقی قلعوں جہاں پہ چھپ کے بیٹھے تھے وہاں پہ گئے اور کہا اگر میں باقی قلعوں میں موجود تمہاری چیزیں، ساز و سامان، مال دولت لے لوں تو تم کیا کر لو گے میرا؟ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی تمام کی چابیاں ہمارے پاس ہیں. تو رسول نے کہا کہ چابیاں تو میرے پاس ہیں، لیکن آپ کے پاس ہیں، کہاں ہیں چابیاں؟ تو رسول نے دکھائی چابیاں. تو انہوں نے جو ہے وہ نگراں کو بلایا جس کو انہوں نے معین کیا تھا. تو اس نے کہا کہ چابیاں تو میں خود ایک صندوق میں رکھ کے آیا ہوں جو ایک کمرے میں بند ہے، اور وہ ایک قلعے میں ہے، اور اس کو میں مقفل کر کے آیا ہوں.
اور طالب سورہ وہ توریت کی آیتیں پھونک کے آیا ہوں. تو وہ گیا بھاگتے ہوئے, اس قفل کو کھولا, دروازے کو کھولا, کمرے کو کھولا, پھر اندر گیا تجوری وہ صندوق کو کھولا, وہ تھیلی کو کھولا, تو چابیاں غائب. سب چیزیں اپنی جگہ میں تھیں, چابیاں غائب تھیں. تو رسول اللہ کے پاس آ کے کہا کہ آپ کو چابیاں کس نے دی؟ کہنے اسی خدا نے دی جس خدا نے تمہارے موسیٰ کو الواح یعنی توریت دی, تورات دی. تو پھر وہ پہچان گئے کہ بھئی یہ ہم ان سے نہیں جیت سکتے, اگر ہم ان سے لڑے تو پھر ہمارا وہی حشر ہوگا جو خیبر کا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ فدق آپ کو دے دیتے ہیں بغیر لڑے, اور یہ آپ کا ہوا. تو رسول اللہ نے جیسے ہی لیا تو آتے ذی القربہ آیت اتری, اور رسول اللہ نے مزید کنفرم کرنے کے لیے, بالکل تصدیق کرنے کے لیے, یہ نہ ہو کہ میں کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھوں, یعنی غلط فیصلہ تو نہیں, لوگ نہ سمجھیں, تو اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. تو رسول اللہ نے فوراً پوچھا جبریل سے قرابت دار سے کیا مراد؟ ان کا فاطمہ. تو یہ مال فے جو تذکر کو قرآن میں بھی آیا ہے کہ جو مال تمہیں بغیر لڑے ملے وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور باقی چیزوں کا. تو کیونکہ تمہارا اس میں کوئی حق نہیں, کیونکہ اس کے لیے تم لڑے نہیں اور اس کے لیے تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے. تو انہوں نے باغ فدق جو ہے وہ جناب سیدہ کو ہبا کیا, اسی وقت ہبا کر دیا تھا. یعنی کہ میراث تھی, میراث تو وہ ہوتی آپ رکھیں, جب آپ مر جائیں تو وہ ٹرانسفر ہو جائے, تو میراث کا تو ایشو نہیں تھا. ہبا دی, میرا گفٹ تھا, میرے پاس موجود ہے, اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہے اس کو گواہی لانی چاہیے, نہ کہ مجھ کو. دعویٰ تو آپ کر رہے ہیں, دعویٰ میں نہیں کر رہا. تو یہ جو ہے وہ رسول اللہ نے بی بی سیدہ کو دیا. یہاں پہ کلام آخر کے طور پہ ایک سوال ہم اس امت سے کرنا چاہیں گے. ایک بات, ایک نقطہ جس پہ تمام لوگ متفق ہیں کہ مسلمانوں کو پیٹ بھر کے روٹی خیبر کی جنگ کے بعد ملی, اور خیبر کی جنگ کس نے جتوائی یہ تاریخ میں بالکل واضح طور پہ اغیار اور احباب دونوں کی کتابوں میں موجود ہے. تو جس شخص کی وجہ سے مسلمانوں کو پیٹ بھر کے روٹی ملی, تو اس شخص کے خاندان کو کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کر دیا گیا, کہ وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کو روٹی یا 2 قطرے پانی دیے جاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اہل بیت کی ایک محبت میں گرفتار رکھ, اہل بیت کی محبت میں ہمیں موت دے, اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے نوجوانوں کو علی جیسا شجیع اور بہادر بنا, قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت سے بہرہ مند فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على ہمارے پاس وقت ہے تقریباً 9 منٹ, اگر کوئی سوال کسی کو اس موضوع کے حوالے سے. سر یہ جب صدق کا واقعہ ہوا تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو یہ دے دیا تھا, تو اس کے بعد یہ جو اس کی آمدنی ہوئی جو بھی باغ تھا یا جی وہ اس کی بیوی فاطمہ کو دی. جی جی تو پھر یہ کیوں ایشو ہوا کہ بس یہی تو مسئلہ ہے اصل میں. جو بھی آمدنی ہوتی تھی وہ زیادہ تر غریب و غربا میں تقسیم ہو جاتی تھی, مسلمان فوج میں تقسیم ہو جاتی تھی, جو تھوڑا بہت بچتا تھا وہ یہ رکھتے تھے. لیکن بہرحال دیکھیں اس کے پیچھے وہ سازش یہی تھی کہ اہل بیت مضبوط ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے وہ ایک فوج کھڑی کر لیں, اور یہ خوف جو ہے وہ بنو امیہ بنو عباس کو بھی ہمیشہ رہا کہ ان کے پاس کوئی جائیداد کوئی ملکیت نہیں ہونی چاہیے, متمول نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں ملازمین کی ایک فوج تیار کر لی تو وہی کافی ہوگی ہم سے لڑنے کے لیے. تو جانتے تھے, پہچانتے تھے, لیکن جان بوجھ کے اسے ان کو محروم کیا کہ ہمیشہ کے لیے یہ معاشی تنگ دستی کا شکار رہے. اور یہ ہمیشہ سے طاقتور قوموں, طاقتور لوگوں کا مزاج رہا ہے کہ اپنے دست نگر لوگوں کو ہمیشہ محتاج رکھیں, معاشی تنگ دستی میں مبتلا رکھیں. امریکہ اور یورپ کے ممالک پاکستان اور اس جیسے دیگر ممالک کو چاہتے ہیں ان کا معاشی بائیک آؤٹ کیا جائے, ان کو تنگ میں مبتلا کیا جائے, غربت میں مبتلا کیا جائے, کہ یہ لوگ عمر بھر فاقہ کشی میں گزاریں اور عمر بھر جو ہے پریشانی میں مبتلا رہیں کہ ہمارا پیٹ کون بھرے گا, کیسے بھرے گا. اور پھر یہی لوگ قرض مانگیں, محتاج ہوں, اور ان لوگوں کے دست نگر ہو جائیں جو ان پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو یہی رویہ اہل بیت کے ساتھ تھا کہ کس طرح ان کو محکوم رکھیں, ان کو قریب رکھیں, تاکہ وہ اہل بیت ان کے پاس آئیں
اور نعوذ باللہ خدا نخواستہ ان کے محتاج بنے. اور یہ کبھی بھی اہل بیت نے نہیں کیا. جو کچھ اللہ نے ان کو دیا, چاہے کم دیا یا زیادہ دیا, اس پہ گزارا کیا, اور کبھی اپنے دشمنوں کے دستے نگر نہیں ہوئے گا, بلکہ دشمنوں نے ان سے مانگا ہے. اگر کسی مشکل میں پڑے ہیں تو اہل بیت کے در کا جو ہے وہ رخ کیا. سر ایک سوال تھا, جی. تو نہیں ہے ٹاپک سے, لیکن آیا سامنے کہ روزے اور مزار میں کیا فرق ہے؟ روزے اور مزار, کیا روزے کو مزار کہا جا سکتا ہے؟ روزہ گلستان اور اس کو کہتے ہیں باغ کو, اور مزار بھی ایسی جگہ پہ جن کو کہتے ہیں جس میں قبر کے اطراف جو ہے چار دیواری بنا دی جائے اور لوگ جو ہے اس کی زیارت کریں. لیکن ہمارے یہاں روزہ کا لفظ زیادہ مستعمل ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں گلستان یا باغ, وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت مزار کے. تو بی بی خدیجہ اور ریسپی کے مزار کہنا ہے کہ روزے؟ دونوں کے روزے ہی کہہ سکتے ہیں, کوئی ایسا ذائقہ نہیں ہے کہنے. مزار کہہ رہے ہیں, روزہ کہہ رہے ہیں, روزہ زیادہ ہمارے یہاں مستعمل ہے. سر یہ جو کہا جاتا ہے سر, حضرت علی نے صرف جنگ خیبر اور واحد جنگ دی کہ جب آپ نے اپنے کو انٹروڈیوس کروایا حیدر کہہ کے, سر واحد سر اس طرح ہے؟ ہاں ممکن ہے, ہو سکتا ہے, کیونکہ تاریخ میں ہمیں علی کا نام علی زیادہ ملتا ہے, اور باقاعدہ جو انٹروڈیوس کروایا ہے وہ حیدر, اور شاید وہ اسی وجہ سے تھا کہ اس کو بتلانا تھا کہ میں وہی حیدر ہوں جس کا ذکر جو ہے وہ تمہاری دائی نے ایک زمانے میں کیا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے اس پہ ایک ہیبت بیٹھی تھی اور وہ واپس پلٹا تھا. فاطمہ بنت اسد نے ان کو جو ہے وہ نام رکھا تھا حیدر. حضرت علی کے تلوار سے مارا گیا تو وہ عمر بن عبدود کی بہن تھی غالباً, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, کیونکہ عمر بن عبدود کو مارنے کے بعد رسول اللہ علی نے اس کے جسم سے, لباس سے کوئی چیز نہیں لی تھی. لوگ پون اتار لیتے تھے نا, زرہ اتار لیتے تھے, خود اتار لیتے, تلوار, ڈھال, انگوٹھی وغیرہ وغیرہ. علی نے کوئی چیز بھی نہیں لی تھی اس کے جسم سے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے مارا ہے اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھی, فقط جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب وہ مرہب کی جسے کہتے ہیں پشت پہ یا مرہب کے سینے پہ سوار دیں تو تھوکنے پہ جو ہے وہ علی ہٹ گئے تھے, اور پھر دوبارہ جو لڑے اور اس کو زیر کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ پہلی مرتبہ کیوں ہٹ گئے, تو انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ غضب الہی میں میرے نفس کا غضب شامل ہونے جا رہا تھا, اور بعد میں جو ہے فقط میرے اندر اللہ کی وجہ سے غضب الہی موجود تھا, اپنے نفس کا غضب نہیں موجود تھا. سر ایک اسٹارٹنگ میں جو بات ہو رہی تھی انٹرٹینمنٹ کی, یعنی ڈرامے اور پکچرز, جی جی, تو ہم اپنی لائف میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ چاہیے انٹرٹینمنٹ کے لیے, تو کیا ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے انٹرٹینمنٹ کسی بھی قسم کی ہو, ڈرامے اور فلمیں کسی بھی طور پہ ہوں, دیکھنا جائز ہے بشرط یہ کہ حرام نہ ہو, یعنی میوزک نہ ہو, لہو لعب والی میوزک, اور بے پردگی نہ ہو. ایران میں کتنی فلمیں ایسی ہیں جو فل حجاب میں اس کی ہیروئن موجود ہوتی ہے. مطلب ہمارے زمانے میں, ایک زمانے میں پاکستان ٹی وی پہ یہ ڈسکشن ہوتا تھا اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ کیا ہماری ہیروئن پردہ کریں گی. تو دیکھیں ایران کی فلم انڈسٹری نے ہیروئن کو پردہ کر کے دکھا دیا پوری فلم. بلکہ ایسی فلمیں بھی بنی ہیں کہ ہیروئن کا باپ ہیرو ہے اور جو ہیرو ہے وہ سائیڈ ہیرو ہے. پوری مووی اغما مثلا جو ڈرامہ ایپیسوڈ چلا تھا رمضانوں میں, تو وہ اس پوری مووی میں اس کا باپ ہیرو تھا اور تھیم کچھ اور تھا. ہمارے یہاں تو عشق و معاشقہ ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں تو تان اس پہ آ کے ٹوٹتی ہے کہ ہیروئن سے شادی ہوگی. اب تو شادی بھی نہیں دکھاتے, بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چلی جائے. تو ہمارے یہاں تو تان اس پہ ٹوٹتی ہے نا کہ ہیروئن مل جائے اور پیسہ مل جائے. فلمیں کیا, ہم نے جتنی بھی بچوں کی کہانیاں پڑھی ہیں بچپن سے ہم سن رہے ہیں, آخر میں جو ہے وہ آدمی کی شہزادی سے شادی ہو گئی. ہم یہ کہتے تھے کہ اینڈ یہی ہونا چاہیے. یہ کیا یہی زندگی کا محاصل ہے کہ آپ شہزادی سے شادی کر لیں یا آپ کے پاس جو ہے وہ مال و دولت آ جائے؟ تو ہماری کہانیوں میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے, اور انگلش کلچر میں تو بہت زیادہ عام ہے یہ سب چیزیں. پیسہ اسپیشلی بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کا تو جو ہیروئن ہے وہ تو آخر میں نہیں ملتی, وہ شروع سے اس کے ساتھ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں بڑی محنت سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ بھی زندگی کا مقصد ہے, پیسہ بھی اور یہاں بھی. وہ تو کہتے ہیں ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, بس یہ آپ کے ساتھ ہے شروع سے. اب فوکس کرو ٹریجر پہ, فوکس کرو پیسے پہ.
تو ہمارے تو مقصد یہ ٹارگیٹ زندگی کا مقصد کیا؟ پیسہ. پیسہ آ جائے. اب کبھی دیکھا آپ نے ایک امیر آدمی کو دکھایا ہو اور فلم کے آخر میں وہ غریب ہو گیا ہو؟ ہیپی اینڈنگ تو ہوگی نہیں, یہ تو ٹریجیڈک اینڈنگ ہوگی. کہ دیکھیں رسول اللہ آئمہ, جبھی تو کہتا ہوں یہ فلموں ڈراموں سے بہتر آئمہ کی سیرت ہے. رسول اللہ مالدار تھے کہ نہیں تھے؟ خدیجہ مالدار تھی کہ نہیں؟ بی بی سید احمد باغ فتح تھا کہ نہیں؟ مولا علی مالک غنیمت کے ساتھ مالک ہوتے تھے کہ نہیں؟ سب کے سب غریب گئے اس دنیا سے. سب سے مولا علی تو جو کی روٹی کھاتے ہوئے گئے. رسول اللہ نے کبھی 3 دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. تو ہمارا ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. یہ تو ہم لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ MBA کیا ہوا ہے, آپ 2K میں سفر کر رہے ہیں, WJR میں سفر کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی ہونا چاہیے. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب امریکہ میں بحث ہو رہی ہے اس بات پر کہ اف یو آر انٹیلیجنٹ وائی آرنٹ یو رچ. اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ امیر کیوں نہیں ہیں؟ یہ معیار غلط ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص جو ہے اس کو امیر ہونا چاہیے. تو یہ جو ہمارے ائمہ تھے نعوذ باللہ کیا پڑھے لکھے نہیں تھے؟ سب علم تو ان کے پاس تھا. انہوں نے کتنی دولت جمع کی؟ اگر دولت اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, امپورٹنٹ چیز ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک ہدف ایک الگ چیز ہوتی ہے. ہمارے تو اس کو ہدف سمجھا جاتا ہے نا, کہ آپ نے بہت ساری دولت جمع کر لی, آپ نے مکان بنا لیا, آپ کے پاس اچھی گاڑی آ گئی. تو یہ ٹارگیٹس آف لائف ہیں. ہم جب شادی بیاہ کے لیے رشتے ڈھونڈتے ہیں تو سب سے پہلے یہی چیز مقدم رکھی جاتی ہے. لڑکی کے لیے بھی خاندان اسٹیٹس کیسا ہے اور لڑکی کے لیے بھی جو ہے اس کی جاب کیسی ہے, وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں دیکھی جاتی ہیں. تو اس کا نتیجہ بھی ہم بھگت رہے ہیں. لڑکیاں جو ہیں وہ بس ویکینڈ گزار کے واپس آ جاتی ہیں, اٹس اوکے میں خود مینیج کر لوں گی, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اتنا کما رہا ہے میں اتنا کما رہی ہوں. تو یہ نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں پیسے کا, کہ جو پیسہ ہم نے ٹارگیٹ بنایا ہے نا شادی کے بعد, شادی سے پہلے صرف پیسہ, تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے. تو یہ صرف ٹارگیٹ کیا ہے, یا جسے کہہ لیجیے کہ فلاح کا راستہ کیا ہے, کامیابی کیا ہے, آخری منزل کیا ہے, کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس مل گیا. قد افلح من زکاہا, یہ ہے تزکیہ نفس, دیٹس اٹ. بہت زیادہ علم حاصل کرنا یہ بھی ٹارگیٹ نہیں اصولاً, وہ بھی ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا. ہم کہتے ہیں کبھی میں عالم دین بن جاؤں, میں مجتہد بن جاؤں, یہ ٹارگیٹ ہے. اچھا مجتہد عالم دین علامہ استاد بن کر آپ کا تزکیہ نفس تو ہوا نہیں, پھر فائدہ کیا ہوا علم کا؟ تو ٹارگیٹ تزکیہ نفس ہے, اور علم بھی تزکیہ نفس ہی کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم نہ حاصل کریں, کیونکہ علم کے بغیر تزکیہ نفس ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ کچھ بھی نہیں ہے, تزکیہ نفس کیا ہوا ہے, بس آپ کامیاب ہیں اللہ کے نزدیک. تو پیسہ اور شادی, مکان, سواری, یہ تو ویسٹرن کلچر اور مغربی دنیا, بلکہ کہہ لیجیے دجالی کلچر. جو دجال آئے گا نا تو وہ روٹیاں دے گا, ایمان خریدے گا. تو ہماری جو نہج ہے نا زندگی کی, وہ تو یہی لگتا ہے کہ ہم پکے ہوئے پھل کی طرح دجال کی گود میں گر جائیں گے. ہر کوئی کیریئر, ہر کوئی پیسہ, ہر کوئی مٹیریلزم, گاڑی جائیداد کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو دجال بھی تو یہی جسے کہتے ہیں وہ چیزیں لے کر آئے گا. تو ٹارگیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹارگیٹ ہونا چاہیے کامیابی, جسے کہتے ہیں کہ فلاح کا راستہ. قد افلح من زکاہا. نہیں فقہ, پہلے زمانے میں فقہ کا مطلب ہوتا تھا علم دین, کیونکہ فقہ لفظ نکلا ہے بصیرت, فہم و فراست سے. ٹھیک ہے, تو اس میں سب دی جاتی, دینی علوم تمام آ جاتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن آج کل فقہ کا مطلب ہوتا ہے احکام, فروع دین, مسائل, حلال حرام کا سمجھنا. تو آسانی کے لیے فقہ کو الگ کر دیا گیا, اخلاقیات کو الگ, تاریخ کو الگ, قرآن کو الگ, عقائد کو الگ, آسانی کے لیے. یعنی فقہ جو ہے وہ توضیح المسائل, ایز سمپل ایز دیٹ, توضیح المسائل کے مجموعے کا نام ہے. وہ کتاب کی صورت میں ہو, وہ ویب سائٹ کی صورت میں ہو, یا ریٹن یا اورل, جیسی بھی فارم میں. حلال حرام کا علم, اور حقیقت میں یہی اصل علم ہے, یہی اصل علم ہے. یعنی اگر کوئی شخص, جو حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ اگر کوئی شخص کہ میں بہت زیادہ عالم ہوں لیکن اس کو حلال حرام کا نہیں معلوم, تو اس کا سارا علم جو بیکار ہے. اور ہمارے یہی ہے, کیریئر, ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, MBA, IT, تمام کا علم دیا جاتا ہے, لیکن علم جس کا علم نہیں دیا جاتا وہ عقائد کا علم ہے, یا حلال حرام کا, یا جسے کہتے ہیں کہ مسائل دین کا, وہ ہمیں نہیں آتے. اور وہ ہم توہین سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں اور مبتلات وضو اور مبتلات نماز کو یاد کریں. تو یہ اصل اور سب سے اہم دین ہے. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علم دین کے لیے اوور آل کہا جاتا ہے. حدیث آپ نے سنی ہوگی, آخرت کمانا ہے تو عابد بنو, دنیا کمانا ہے تو تاجر بنو. دین, دنیا اور آخرت دونوں کمانا ہے تو عالم دین بنو.
عالم دین میں اسپیسیفکلی فقہ کے علم کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی آپ کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتا. اور یہ حقیقت ہے. جتنے بھی کاروان میں جو حضرات جاتے ہیں عالم دین ان میں فقہ میں ایکسپرٹیز ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں جن کا شہرت کا ڈنکا بجتا ہے فقہ میں ایکسپرٹیز ہوتی ہے سب سے زیادہ عموماً. ویسے تو علم دین کے لیے عموماً کہا جاتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں اس سے مل جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جب ان کو جنت یا آخرت مل جاتی ہے تو پھر ان چیزوں کی اہمیت نہیں رہتی. لوگ کہتے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ بہت کچھ مل جاتا ہے فلاں 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 تو جو ہے ایسے ہی گر رہے ہیں. تو پھر ان کے ذہن میں ان کے دل میں دنیا کی اتنی حیثیت نہیں رہتی. ایک شخص آیا تھا نا رسول اللہ کے مولا علی کے بعد فقر و تندرستی کا کہہ کے, تو مولا علی نے کہا پتھر اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا, وہ سونا بن گیا چلا گیا. دوسرے دن آیا پھر پتھر اٹھا کے ہاتھ میں رکھ دیا سونا بن گیا. تیسرے دن آیا کہنا مجھے شرمندگی ہوتی ہے بار بار آتے ہوئے, آپ سکھا کیوں نہیں دیتے مجھے, نہیں سکھا دیں تاکہ میں اکٹھا پہاڑ کو سونا بنا کے یہ کیا چھوٹا چھوٹا. خیر یہ تو ہم ہوں گے تو شاید یہ کہیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے سکھا کیوں نہیں دیتے. تو مولا علی نے کہا کہ اس کے لیے تو ہمیں ہمارے پاس رہنا پڑے گا تمہیں. کہنا ہاں میں تیار ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, سونا بنانا بہت بڑا فن ہے. تو چند دن وہ رہتا ہے اس کے بعد جانے لگتا ہے. تو مولا علی کہتے ہیں ابھی تو میں نے تمہیں سکھایا نہیں. تو اس نے کہا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو حجابات ہٹ جاتے ہیں. جب حجابات ہٹ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے حصے کی جنت نظر آ جاتی ہے. جب آپ کو اپنے حصے کی جنت نظر آ جاتی ہے تو پھر آپ کا روزہ ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے روزہ جو ہے 7 بجے کھلے گا تو 6 بجے آپ بسکٹ سے کیوں توڑیں جب امی نے آپ کے لیے دہی بڑے چھولے لذیذ غذائیں پکائی ہیں اور روزے کا ثواب بھی ملے گا. تو پھر آپ چھوٹی موٹی چیز سے روزہ کیوں توڑ رہے ہیں. یہ تو گلٹی کانشیس روزہ توڑنے کا. اور پھر وہ چھوٹی موٹی چیز سے پھر امی وہ افطاری تو نہیں دیں گی, ہاتھ ماریں گی, چلو ہٹاؤ ہاتھ, یہ روزہ داروں کے لیے ہے تمہارے لیے نہیں ہے. تو جب آدمی دیندار بنتا ہے تو حجابات ہٹ جاتے ہیں. مولا حسین نے نہیں دکھائے تھے اپنے اصحاب کو یہ تمہاری جنت, یہ تمہاری جگہ, یہ تمہاری جگہ. تو انشاءاللہ آپ کے حجابات جب ہٹیں گے یا کم از کم یقین اتنا زیادہ محکم ہو جائے گا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. آپ ہنسیں گے لوگوں پہ کہ لوگ جو ہے کس طرح پاگل ہوئے جا رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جس طرح لوگ اب آپ پہ ہنستے ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد يا صاحب الزمان